السلام علیکم۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 7واں ایپیسوڈ ہے۔ میڈم الف، یہ جو لڑکا اکثر آپ کے پاس آتا ہے یہ کون ہے؟ یہ لڑکی جاب پر نئی آئی تھی۔ کون؟ عبدل؟ الف چونکی۔ عبدل نام ہے اس کا؟ وہ کچھ پروڈکٹس کی لسٹ لے کر آئی تھی، لیکن پھر وہاں بیٹھے لڑکے کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اکثر وہاں آتا تھا، چائے یا کافی پیتا اور چلا جاتا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ تم بتاؤ کیا ہوا؟ کچھ کہا اس نے؟ الف جانتی تھی وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہاں کام کرنے والے سارے سٹاف کو اس کا پتہ تھا۔ سب نے ایسی باری باری آ کر پوچھا تھا۔ یہ لڑکی نئی تھی اس لیے پوچھ رہی تھی۔ نہیں کچھ نہیں کہا، بس تھوڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر الف زیر لب مسکرائی۔ عجیب نہیں، الگ ہے، باقیوں سے الگ، اس لیے باقیوں کو عجیب لگتا ہے۔ الف نے لسٹ چیک کرتے بتایا۔ وہ بھی یہیں بیٹھا تھا، اس کا فون یہیں رکھا تھا۔ وہ فریش ہونے گیا تھا۔ وہ لسٹ اٹھاتے ہوئے الف کمرے سے ملحقہ ہی موجود اسٹڈی میں چلی گئی، جبکہ وہ لڑکی اب تجسس بھری نظروں سے میز پہ رکھے اس فون کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد آس پاس دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن فون اٹھاتے ہی اسے اتنی زور کا جھٹکا لگا کہ اس کی چیخ ابھری۔ فون چھوٹ کر واپس میز پہ گر گیا۔ سوری، یو آر اے برومائڈ۔ فون سے روبوٹک آواز ابھری تھی۔ لڑکی کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ خوفزدہ ہوتی وہاں سے بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے فون کو الٹا پڑے پایا۔ آفس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور مسکرا دیا۔ یقیناً اس کے فون کو کسی نے چھیڑا تھا اور چھیڑنے والے کو اس کی سزا مل چکی تھی۔ وہ اپنا فون ہوڈی کی جیب میں ڈالتا، ہوڈی کی کیپ کو سر پہ اوڑھتا آفس سے باہر نکلا، اور پھر سیٹی پہ کوئی دھن بجاتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اب کیسی ہے؟ اگلی صبح ماسیل کا روز کو فون آیا تھا۔ ایمان بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ کچھ سر پہ لگی چوٹ اور کچھ مائیگرین اور ٹینشن کی وجہ سے اس کا وجود اب اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ بات آپ کو اپنی دوست شنایا سے پوچھنی چاہیے۔ روز کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرد ہوا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہاسپٹل لے کر جا رہی ہوں اسے، آ کر دیکھ لیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ دونوں اس سے عزیز تھے، وہ دونوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ایمان کو زبردستی ناشتہ کروایا۔ وہ غنودگی کی حالت میں تھی، وہ ہسپتال بھی نہیں جانا چاہتی تھی، پر روز کے آگے اس کی نہیں چلی۔ روز اسے لے کر پاس کے کلینک آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی دوبارہ مرہم پٹی کی تھی۔ اس کا زخم دیکھنے میں چھوٹا تھا پر گہرا تھا، اس لیے اسے ساری رات درد ہوتا رہا، اور اسی درد کی وجہ سے اسے بخار ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی تاکہ اس کی توانائی بحال ہو۔ وہ پوری رات نہ سونے کی وجہ سے اب گہری نیند کے زیر اثر تھی۔ اس کے سر پر دوبارہ پٹی کی گئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ فون سننے وہ باہر آئی جب ماسیل بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ کیا ہوا ایما کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی بے چینی، اس کی پریشانی روز بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے خود ہی اسے بلایا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ ایمان خود اس وقت کس درد میں تھی۔ اس نے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے کمرے کی جانب بڑھا۔ سامنے بستر پہ پڑے اس کے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی نظریں ابھی بھی اس پر جمی تھیں۔ اس کا دل کیا وہ جا کر اسے چھوئے، اسے ہاتھ لگا کر دیکھے کہ وہ سانس لے رہی تھی، پر وہ ایسا نہ کر پایا۔ شنایا نے نہیں بتایا آپ کو؟ روز کا لہجہ طنزیہ تھا۔ شنایا؟ کیا مطلب؟ وہ اس کی جانب پلٹا۔ ایما کی اس حال کی ذمہ دار وہی ہے، جا کر پوچھ لیں۔ یہ سن کر ماسیل کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا پھوٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ روز نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا اور پھر ایمان کی جانب بڑھ گئی۔ دعوت گناہ۔ اس نے سوچا تھا جب وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گی تو نانا ابو کی ساری رقم چکا دے گی، وہ رقم جو اس وقت وہ ایمان کی پڑھائی پر خرچ کر رہے تھے۔ وہ زمین جو نانا ابو نے سلمہ بیگم کو دے دی تھی، اس سے جو سالانہ پیسے آتے تھے وہ ایمان کی پڑھائی پر خرچ ہو رہے تھے۔ ایمان کو لگتا تھا اللہ نے اس کے لیے راستے آسان کیے ہیں، نانا ابو کو اس کی مدد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، پر یہ سب کچھ وقت کے لیے تھا۔ نانا ابو بیمار پڑ گئے، پھر بہت ساری دعائیں، دوائیں اور علاج کچھ کام نہ آیا۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ایمان کو لگا جیسے اللہ کے بعد جو انسان اس کے سر پر تھا اسے اللہ نے واپس لے لیا ہو، اور وہ بھری دنیا میں پھر سے اکیلی رہ گئی۔ سلمہ بیگم کی حالت بری تھی۔ ایمان پاکستان نہ جا سکی، البتہ وہ ذہنی طور پر بری طرح پریشان تھی۔ وقت کیسے گزر رہا تھا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے 2 مہینے کائنات کے ساتھ اچھے گزرے۔ اسے اب یشما کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دن پہلے اس نے یشما کو ریسا ہال میں ہی دیکھا تھا، لیکن اسے فرق نہ پڑا۔ وہ جانتی تھی یشما یہاں سے جانے والی نہیں تھی۔ وہ اب اپنے کمرے میں اکیلے رہتی تھی۔ کائنات اور وہ اکثر صبح ایک ساتھ یونیورسٹی جاتی، اس کے بعد کائنات اپنی اکیڈمی چلی جاتی۔ ایمان ابھی تک اکیڈمی کی فیس جوڑ نہیں پائی تھی۔ وہ گھر سے بہت مناسب سے پیسے لیتی تھی جس میں اس کا مہینہ ہی گزرتا تھا۔ وہ چاہتی تھی بس وقت کو پڑھ لگے اور یہ اٹھ جائے، اس کی ڈگری پوری ہو جائے اور وہ جلدی سے کوئی جاب کرے۔
اب اس کا دل پڑھائی میں اس طرح نہیں لگتا تھا جیسے وہ چاہتی تھی، پر اسے یہ وقت گزارنا تھا۔ کوئی پوچھتا ایمان سے وہ اپنی زندگی سے کتنی بیزار تھی۔ جو لوگ حد سے زیادہ سوچتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے، اور اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ عبدل پچھلے 2 مہینوں سے غائب تھا، اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ایک دن کائنات کے کہنے پر اس نے عبدل کا نمبر ملایا، لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ بڑے بڑے مشہور میوزک بینڈ پروڈیوسر اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ کسی کو نہ ملا۔ تمہیں ٹینشن نہیں ہوتی؟ ایک دن کائنات نے اس سے پوچھ لیا۔ کیسی ٹینشن؟ یہی کہ عبدل کہاں غائب ہے، وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ میرا عبدل سے ایسا کوئی خاص رشتہ نہیں کہ مجھے اس کی اتنی فکر ہو۔ وہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، پر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جب اس کا دل ہوگا وہ واپس آ جائے گا، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا واقعی تمہارا اس سے ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ ایمان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ایسا کیوں لگا آپ کو کہ میرا اس سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ جب وہ تمہارے آس پاس ہوتا ہے تو اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ میں جانتی ہوں تم ایسی نہیں ہو، بس ایسے ہی پوچھ لیا کیونکہ پہلی بار عبدل نے کسی لڑکی کو اتنی اہمیت دی ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ تم اور عبدل ایک ساتھ ہو۔ یہ کائنات نے کیسا انکشاف کیا تھا، وہ بتا کر نظریں چرا گئی، پر ایمان کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کوئی کتنا بھی اچھا ہو، کوئی کتنی بھی پرواہ کر لیتا، پر وہ ایمان تھی، اسے بے ایمان نہیں ہونا تھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ عبدل یا باقی لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، البتہ میں جانتی ہوں کہ میرے دل میں کیا ہے، اور میں مطمئن ہوں۔ وہ خود پہ جلد قابو پا گئی۔ کائنات نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے ایمان، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، تم کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتی۔ جانے کیوں کائنات کی آنکھوں میں حزن اتر آیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ رہتی تھیں، پر دونوں کبھی ایک دوسرے پر زیادہ نہیں کھلی تھیں۔ وہ ایک ساتھ مارکیٹ چلی جاتی تھیں، کبھی کافی پینے، کبھی خریداری کرنے، پر دونوں نے کبھی ذاتی بات چیت نہیں کی تھی، حالانکہ دونوں بہت سارے موضوعات پر گھنٹوں باتیں کر لیتی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو ایک کمزور بے بس انسان ہوں، مجھے ڈگمگانے سے ڈر لگتا ہے۔ میں یہ تصور نہیں کر سکتی کہ اگر میں کبھی ڈگمگا گئی تو کیا اس کے بعد میں زندہ رہ پاؤں گی۔ ایمان کی آنکھوں میں خوف اترا، یہ تصور ہی اسے ڈرا دیتا تھا۔ اتنا مت ڈرا کرو، کیونکہ ہمارا ڈر اکثر ہمارے اندر سے نکلتا ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ کائنات پھیکا سا مسکرائی، اس کا ایم فل مکمل ہونے والا تھا، یہ آخری سیمسٹر تھا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی جاتی، اور ایمان اکثر سوچتی تھی کائنات کے جانے کے بعد اس کے ساتھ کون ہوگا، لیکن بس دور دور تک اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی آہٹ نہیں تھی۔ تم نے ایمان کے ساتھ کیا کیا؟ شنایا 2 دنوں سے ادھر ہی رہ رہی تھی، وہ ماسیل کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ ابھی وہ بنا بتائے کہیں گیا، پر جب وہ واپس آیا تو غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا۔ وہی جس کے وہ لائق ہے۔ وہ جو سکون سے صوفے پر بیٹھی سیب کاٹ رہی تھی، جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماسیل کو کبھی کسی پہ اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس وقت اسے شنایا پہ آ رہا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شنایا اندر سے تھوڑا خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن وہ باہر سے مضبوط بنی رہی۔ تمہاری دوستی مجھ تک ہے شنایا، اسے مجھ تک ہی رکھو، میں عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے شعلے ابھر رہے تھے جو شنایا کو جلا کر بھسم کرنا چاہتے تھے۔ آج ماسیل صرف ایمان کی وجہ سے اس کے سامنے ایسے کھڑا تھا، وہ کیسے برداشت کرتی؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ پوری قوت سے چلائی۔ اس کی برداشت جواب دے گئی۔ یہ تمہارا سر درد نہیں ہے شنایا، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ اس نے رخ پلٹ لیا۔ شنایا کے لفظوں نے اسے پھر سے تکلیف کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ جب رات کو تم موت کے منہ میں پہنچ گئے تھے تب تمہیں بچانے والی میں تھی، وہ ایما نہیں۔ اس نے سب کے سامنے تمہارا تماشا بنا دیا، تم پھر بھی اس کے نام کی مالا جپ رہے ہو۔ وہ تمہیں اور تمہاری محبت کو ٹھکرا کر چلی گئی ہے ماسیل، تم جان بوجھ کر بے وقوف کیوں بن رہے ہو؟ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا کیا؟ شنایا نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی جانب موڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بری نہیں تھی، پر رقیب برا بنا دیتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرے گی، اسے کرنا پڑے گی۔ وہ کتنا ضدی تھا یہ آج شنایا کو پتہ چلا تھا۔ تمہیں چننا ہوگا، میں یا ایما، فیصلہ بھی ہوگا۔ اسے خود پر کتنا گھمنڈ تھا۔ ماسیل نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو سر پہ پٹی بندھے بیڈ پہ لیٹے وجود کا سراپا اس کے تصور کے پردے پر لہرایا۔ پھر اس نے آنکھیں کھولیں، سامنے شنایا تھی، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، پر شنایا کا دل لرز رہا تھا۔ کیا ہوگا اگر اس نے ایما کو چن لیا؟ نہیں، اسے خود پر بھروسہ تھا، وہ ماسیل کی اکلوتی دوست تھی۔ ماسیل نے اس کا بازو پکڑا، شنایا کی جان میں جان آئی، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے لے کر دروازے کی جانب بڑھا، پھر دروازہ کھول کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تم جا سکتی ہو۔ دل پہ خنجر سے وار کرنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ کوئی شنایا سے پوچھتا۔ وہ بے یقینی سے ماسیل کو دیکھتی رہی۔
لیکن پھر وہ رخ موڑ چکا تھا۔ وہ خود کو کیسے کنٹرول کر رہا تھا یہ وہ جانتا تھا۔ کیا بچا تھا شنایا کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھتے وہاں سے بھاگی۔ اس نے سوچا تھا وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گی۔ اس کے جانے کے بعد ماسیل نے دروازہ بند کر دیا اور شکستہ قدموں سے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ سینے کی جلن بڑھتی جا رہی تھی، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے دوسرے سیمیسٹرز کے مڈز بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس کے بعد یونیورسٹی کے کسی فنکشن، کسی ایونٹ پر نہیں گئی۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی، ڈھیروں کتابیں آس پاس پھیلائی، وہ بس لکھنے میں مگن رہتی۔ عبدل 3 مہینے بعد واپس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایمان نے برا سا منہ بنایا۔ وہ اس وقت لیب میں تھی۔ کیا ہوا ایمان؟ تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی رشتہ ہو۔ کتنا سرد لہجہ تھا اس کا۔ عبدل چونکا۔ وہ پریکٹیکل کی نوٹ بک اوپن کیے کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ مطلب میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ عبدل نے سوال کیا۔ کیا رشتہ ہے ہمارا؟ وہ بلا وجہ ہی روڈ ہو رہی تھی۔ اسے کائنات کی باتیں آج بھی یاد تھیں۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں لوگ اسے غلط نہ سمجھیں۔ اف، یہ کردار کے اچھے لوگ ہمیشہ ہی خوف زدہ رہتے ہیں، اور وہ بھی اسی کنڈیشن میں تھی۔ اس لیے وہ اب سوالیہ نگاہوں سے عبدل کی جانب تک رہی تھی۔ عبدل نے ان سیاہ آنکھوں میں سرد پن محسوس کیا۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، کچھ رشتے احترام کے ہوتے ہیں ایمانے، اور عبدل دل سے ایمانے کی قدر کرتا ہے۔ عبدل دل سے ایمانے کی اچھائی کا احترام کرتا ہے۔ اس نے ایمان کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا۔ ایمان کے سارے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ لیب میں موجود کچھ اسٹوڈنٹس انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنا سامان اٹھاتی کلاس سے باہر جانے لگی۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ عبدل کا دل آ گیا تم پر؟ اگر ایسا سوچ رہی ہو تو تم بے وقوف ہو، اس نے کہکا لگایا۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ خفا ہو گئی۔ اس نے عبدل کو گھورا۔ عبدل نے اس کے گھورنے پر سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ نہ تم میری ٹائپ کی نہیں ہو، وہ ناک سے کوڑتے بولا۔ ویسے بھی میں اچھی لڑکیوں سے دور رہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ بھئی خدا سے یہ خاص کمٹمنٹ کر کے آتی ہے، ان کی بددعا گولی سے بھی تیز لگتی ہے۔ جانتی ہو نا ہانی کی بددعا نے آرجے کو تباہ کر دیا تھا؟ وہ بولتے بولتے آخر میں سنجیدہ ہو گیا۔ ہانی اور آرجے کے ذکر پر ایمان کی دھڑکن رکی۔ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ عبدل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تم ویلنسیا کیوں آئی ہو؟ الٹا سوال آیا۔ پڑھنے، یک لفظی جواب آیا۔ وہ تم کہیں بھی جا سکتی تھی، پر ویلنسیا ہی کیوں؟ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ایڈمیشن ہی مجھے یہاں ملا، اس نے ایک اور جواب دیا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہنا چاہتی تھی۔ وہ تو تمہیں کہیں اور بھی مل جاتا اگر تم کوشش کرتی، پھر ویلنسیا ہی کیوں؟ اس کی سوئی اٹک چکی تھی۔ ایمان نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ جسے تم ڈھونڈنے آئی ہو نا، جس کی تلاش میں آئی ہو، جسے تم ایک بار ملنا چاہتی ہو، میں بھی اسی کے لیے آیا ہوں۔ میں بھی ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کچھ سوال ہیں جن کا مجھے جواب چاہیے۔ اس کا اشارہ روحان جبیل کی طرف تھا۔ ایمان بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ وہ کون سے جواب تھے جو اسے روحان جبیل سے چاہیے تھے؟ گلا خشک ہوا تو وہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ جب وہ پاکستان میں تھی تب اس نے اڑتی اڑتی ایک خبر سنی تھی کہ ڈاکٹر روحان جبیل کو ویلنسیا میں دیکھا گیا تھا، اور وہ اسی امید پر یہاں آ گئی۔ کتنی پاگل تھی وہ! اس نے ٹھیک کیا تھا یا غلط، یہ آنے والا وقت بتانے والا تھا۔ فی الوقت تو اسے عبدل اور آرجے کے درمیان جو کنیکشن تھا اس نے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وائی ڈونٹ یو لو می؟ پورے ہفتے بعد ماسیل کا اسے میسج آیا تھا۔ اس نے پڑھ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتی نہیں تھی یا پھر جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی کہ ماسیل کس قرب سے گزر رہا تھا۔ کسی محبت کرنے والے کو ہی انکار کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے سر کا زخم اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس دن وہ اکیلے ہی کلینک آئی تھی۔ اس کی پٹی آج اتر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کریم دی تھی جو اسے زخم پر لگانی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے کلینک سے نکلی تو ماسیل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اب تک اگلا کورس شروع نہیں کیا تھا۔ پورا ایک ہفتہ اس نے ایمان سے دور رہنے کی بہت کوشش کی تھی، پر وہ اسے ہر جگہ تو محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کے آفس میں جہاں بیٹھ کر وہ کام کرتی تھی کتنی بار گیا تھا۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے کبھی نماز پڑھتی دکھائی دیتی تو کبھی چائے پیتی، کبھی کسی اسٹوڈنٹ کے مسائل سنتی تو کبھی پول میں تیرتی بطخوں کی تصویریں بناتی۔ وہ انسٹیٹیوٹ سے تو آ گئی تھی پر اپنا نقش چھوڑ آئی تھی۔ سارے مجسمے جیسے اسی کی باتیں کرتے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر رک گئی۔ ہائے، کیسی ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اس تک آیا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ کتنا لیا دیا سا انداز تھا۔ وہ اب کلینک سے نکل کر پیدل ہی چل پڑی۔ اسے بس اسٹاپ تک پیدل ہی جانا تھا۔ ہم بات تو کر ہی سکتے ہیں نا؟ جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ اس سب کے لیے سوری۔ مجھے بنا پوچھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ معذرت کرنے آیا تھا۔ اٹس اوکے،
دل اس نے توڑا تھا، معافی اس سے مانگنی تھی، پر اس نے ماسیل کی معافی کو قبول کر لیا۔ وہ ظالم ایسی ہی تھی، اسی لیے وہ اسے پسند آئی تھی۔ ہم چائے پی سکتے ہیں کہیں بیٹھ کر؟ یہ سوال نہیں تھا، عرض تھی، لیکن اس نے نہ سنی۔ میں ذرا جلدی میں ہوں۔ سرد سا جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی چلتا رہا۔ بس ایک سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ وہ رک گئی، پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو جلدی پوچھیں۔ مذہب کے علاوہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں مجھ سے دور رکھتی ہے؟ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میرے خیال سے مذہب کافی ہے، اور جہاں تک بات ہے دوسرے سوال کی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کب کہاں کس سے محبت ہو جائے میں خود بھی نہیں جانتی، اور اگر محبت ہو بھی گئی تو اسے خود تک ہی رکھوں گی۔ اس نے صاف صاف جواب دیا۔ یہ تو ظلم ہے نا؟ ایمان اگر اس سے محبت کر بھی لیتی تو اسے نہ بتاتی۔ افسوس۔ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے مسٹر ماسیل کہ وہ محبت کو کیسے اور کہاں رکھتا ہے اپنی زندگی میں۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہو؟ اگلا سوال حاضر تھا۔ اپنی ماں سے۔ جواب سچ تھا۔ اور سب سے زیادہ نفرت؟ وہ جلدی جلدی سب جان لینا چاہتا تھا۔ اپنے باپ سے اور اپنے خاندان کے سارے مردوں سے۔ زہر ہی زہر گھلا تھا اس کے لہجے میں، وہ ساکت رہ گیا۔ کیا وہ کسی سے نفرت کر سکتی تھی؟ وہ بھی باپ جیسی ہستی سے۔ اسے اب احساس ہوا تھا، ایمان اکثر اپنی ماں کا ذکر کرتی تھی، پر اس نے کبھی اس کے منہ سے پاپا کا لفظ نہیں سنا تھا۔ کوئی اپنے ڈیڈ سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ پرت در پرت، تہ در تہ۔ جانے کتنے روپ تھے اس کے، جانے کتنی پرتیں تھیں جو ابھی کھلنی باقی تھیں۔ بالکل ٹھیک کہا مسٹر ماسیل آپ نے، کوئی اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکتا، پر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کیسا ہوتا ہے، یہ رشتہ، یہ احساس کیسا ہوتا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ شدت جذبات سے اس کی آواز کانپ اٹھی۔ ماسیل اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، اس کے وجود میں واضح لرزش تھی۔ وہ کچھ لمحے کھڑی رہی اور پھر پلٹ گئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اس سے دور جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کیلکولیٹر اوپن کیے حساب لگا رہی تھی۔ سارے ڈیوز اور مہینے کا خرچہ نکال کر اس نے باقی پیسے ٹوٹل کیے تو اب بھی اس کی قرآن اکیڈمی کی فیس پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ فیس بالکل زیادہ نہیں تھی، پر اس کے پاس بجٹ نہیں تھا۔ اس نے پچھلے 2 ماہ میں کوئی شاپنگ نہیں کی تھی، لیکن اکثر اوقات اسے کسی نہ کسی وجہ سے پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ جو وہ اکٹھے کرتی تھی وہی لگ جاتے تھے۔ اوف، ابھی بھی کم ہے۔ اس نے فون سائڈ پہ پھینک دیا۔ کبھی کبھی وہ خود سے اپنی زندگی سے تنگ آ جاتی تھی اور بھی اختیار کہہ دیتی کہ اللہ جی، یا تو آپ میرے اندر اتنی جستجو پیدا نہ کرتے یا پھر مجھے پیسے کی کمی نہ دیتے۔ میں پوری دنیا گھوم کر اپنی اس علم کی طلب کو پورا کر لیتی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اللہ سے اپنے خفا ہونے کی معافی بھی مانگ لیتی۔ پر ہم انسان نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمارے راستے کس طرح سے آسان کیے ہوتے ہیں۔ اس رات کائنات اکیڈمی سے آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے آتی ایمان کو گلے لگا لیا۔ یہ ایک عجیب سا احساس تھا۔ وہ انسانوں سے دور کا رشتہ رکھتی تھی۔ وہ سلمہ بیگم اور میزو اور مہربانوں کے علاوہ کبھی کسی کے گلے نہیں لگی تھی۔ یہ خوشگوار سا احساس تھا۔ شاید کائنات کی اپنائیت کی انرجی کو اس کے جسم کے سیلز نے محسوس کر لیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، اس نے ایمان کو دیکھتے کہا۔ ایمان ناسمجھی کے عالم میں اسے ہی دیکھتی رہی۔ یو آر لکی، اور تمہاری محنت رنگ لے آئی۔ تم جانتی ہو اکیڈمی نے آن لائن پبلش ہونے والے کالمز پر ریسرچ کی، اور پہلے 3 کالمز جو انہیں پسند آئے انہوں نے ان کے رائٹرز کو اکیڈمی میں فری ایڈمیشن دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ ایمان سن ہو گئی۔ قرآن اور سائنس کی چھڑی جنگ پر جو تم نے لکھا آج وہ ہمیں دکھایا جا رہا تھا۔ یقیناً تمہیں جلد ای میل آ جائے گی۔ ہمارے پروفیسرز تمہارے لکھے کالموں سے بہت امپریس تھے۔ لگن سچی ہو تو دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ ہنس تو پاگل۔ اور پھر وہ مسکرا دی۔ بے اختیار ہی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے آنسو صاف کرتے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر پہلے چھائی ساری کلفت، ساری اداسی ختم ہو چکی تھی۔ کس کو چاہوں کہ تیرے سحر کو کم تر کر دے۔ ماسیل پچھلے 3 دنوں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اسٹوڈیو میں گزر رہا تھا۔ وہ جس ذہنی کیفیت اور اذیت سے گزر رہا تھا یہ سب وہ جانتا تھا۔ اس وقت وہ مجسمے بنانے والے آمیزے میں ہاتھ ڈالے اسے کسی شکل میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خود بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ کیا ہو تم ایمان، کیوں میں تمہیں ایک مجسمے میں نہیں ڈال پا رہا؟ وہ زور سے چلایا اور ٹھوکر مار کر میز کو دور گرا دیا۔ وہ تھک گیا تھا پر وہ ہار نہیں مان سکتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ایمان کا مجسمہ بنا لے گا تو شاید اس کے اندر کی اذیت کم ہو جائے گی، پر 3 دن کی لگاتار کوشش کے بعد بھی وہ ناکام رہا تھا۔ وہ بڑے بڑے مجسمے بنانے والے ماسیل دا بت ساز ایک عام لڑکی کو بت میں نہ ڈال سکا۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ کیوں اس لڑکی کا وجود ماسیل کے وجود سے انکاری تھا؟ آخر کون تھا ان دونوں کے درمیان؟
میں نہیں تو کون چاہ سکتا ہے میرے علاوہ اسے اتنا؟ وہ پھر سے چلایا۔ اس نے پاس رکھے ٹاول سے ہاتھ صاف کیے اور پھر سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر اس میں سے سگریٹ نکالی اور لائٹر سے سگریٹ جلانے کے بعد لائٹر کو دور پھینک دیا۔ پھر اس نے ایک عروس کے مجسمے کی جانب دیکھا۔ میں اسے لے کر اس دنیا سے اٹھ جانا چاہتا ہوں، کہیں دور جانا چاہتا ہوں، پر افسوس یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ خود حیران تھا، اس کی ساری مجسمہ گری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ اسے آرٹ کہتا تھا، پھر وہ اس آرٹ میں فیل ہو گیا تھا۔ کیسا آرٹسٹ تھا وہ اسی کشمکش میں سگریٹ پھونکے جا رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا، لیکن فون کرنے والا بھی ڈھیر تھا۔ فون بجتا رہا، تنگ آ کر اسے فون اٹھانا پڑا۔ میں جانتی ہوں محبت میں ٹھکرایا ہوا مرد بھری بھری ریت کی مانند بکھر جاتا ہے، میں آپ کو سمیٹ لوں گی، بس مجھے موقع دیجیے۔ کسی عورت کی آواز تھی۔ کون؟ اس کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ میں ایڈریس اور لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، جب آپ کا دل چاہے آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، یقین کرے سب بھول جائیں گے۔ ایما کو بھی زندگی میں پہلی بار اسے کسی عورت کی دعوت گناہ بری لگی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا اور اس کا دماغ مزید الٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے میسیجز وصول ہو گئے تھے۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، اس کی ایک اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ شادی شدہ تھی، پھر بھی اسے بلا رہی تھی۔ اس ایمان بے اختیار یاد آئی۔ ماسیل کا خود کا ماننا تھا کہ کسی بھی صورت اپنے پارٹنر کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، پر یہاں دھوکہ وہ عورت دے رہی تھی۔ ماسیل کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر اسی حالت میں بیٹھا سوچتا رہا، اور جب سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تو اس نے سگریٹ پھینک دیا۔ وہ جا سکتا تھا، اس سے کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، پر وہ جا نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے قدم باندھ چکی تھی۔ اس کا خالص پن اب ماسیل کے پیروں کی زنجیر بن چکا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے ایمان کا نمبر ملا دیا۔ کیوں نہ اس کا سکون برباد کیا جائے جو ماسیل کی تکلیف کی وجہ تھی۔ رنگ ہو رہی تھی، پر ایمان فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، اور اسی خوشی میں جب عبدل نے اسے فون کر کے کافی کا پوچھا تو وہ منع نہیں کر پائی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے شوز پہنتے دیکھ کر پہلی بار کائنات نے پوچھا تھا۔ عبدل کا فون آیا تھا، اس لیے وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی۔ کافی پینے، عبدل انتظار کر رہا ہے۔ وہ شوز لیسز باندھتی اسے بتانے لگی۔ تم بھی چلو ساتھ اگر تمہیں برا نہ لگے۔ اس نے کائنات کی جانب دیکھا۔ اور عبدل، اس کو برا لگا تو؟ کائنات نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے اس کو چھوڑو، وہ ویسے بھی اچھی لڑکیوں سے دور رہتا ہے، چلو آؤ آج اسے تنگ کرتے ہیں۔ ایمان کو شرارت سوجی، کائنات اس کی بات پر مسکرا دی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں تیار ہو کر پرجوش سی عبدل کی حالت خراب کرنے جا رہی تھیں۔ باس مسٹر ادھم کی حالت میں جو سدھار آیا تھا وہ پھر سے بگڑنے لگا ہے۔ وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ لڑکی اسے ریجیکٹ کر چکی ہے۔ فون بھرنے والی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کال لینڈ لائن نمبر پہ کی گئی تھی، اسپیکر آن تھا۔ وہ چند فائلیں سامنے پھیلائے ان پر جھکا ہوا کچھ ڈھونڈ رہا تھا، پر یہ بات سنتے ہی وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ایسی کون سی لڑکی ہے جس نے مسٹر ماسیل کو ریجیکٹ کر دیا؟ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ آپ کہیں تو میں لڑکی کی تصویریں بھیج دیتا ہوں، پر لڑکی نے صاف صاف منع کر دی ہے، وہ باقیوں سے تھوڑی مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، تم ان پر نظر رکھو، ماسیل بہت بڑی چیز ہے، وہ کسی صورت اپنی پسند کی عورت کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، وہ اسے منا لے گا، اسے پورا یقین تھا۔ باس مجھے بھی پوری امید ہے اگر یہ لڑکی مسٹر ادھم کی زندگی میں آتی ہے تو اس کے سدھرنے کے چانسز 90% ہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس نے فائل بند کر دی۔ تو پھر ایسے حالات پیدا کرو کہ اسے آنا ہی پڑے۔ لہجہ کتنا سرد تھا، جیسے انسانوں کی کٹ پتلیوں کو نچانا اس کا پرانا مشغلہ ہو۔ کر دیے، یقیناً اب کچھ تو بدلاؤ آئے گا، فون کرنے والے نے اطلاع دی۔ ویری گڈ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اس کا موبائل فون بلنک کرنا شروع ہو گیا تھا۔ نمبر دیکھا تو دائمہ کا نمبر چمک رہا تھا۔ اسے فون کرنے والے نے تصویریں بھیج دی تھیں، پر اسے لڑکی کو دیکھنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ فون بجتا رہا پر اس نے نہ اٹھایا، اور نہ اس نے ای میل کھول کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھا جو ماسیل کی دنیا بن چکا تھا۔ فون بج بج کر خود ہی بند ہو گیا۔ اس نے اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ وہ کسی پرانی فائل کو کھولے، جانے اس میں کیا کھوج رہا تھا۔ مسٹر ماسیل، کیا مجھے آپ کو کچھ اور کلیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ فون اٹھاتی دبے دبے غصے سے بولی۔ مجھے ایک شادی شدہ عورت نے آج کی رات اپنے پاس گزارنے کی دعوت دی ہے، تم بتاؤ میں جاؤں یا نہ؟ اس نے دو ٹوک بات کی۔ یہ سنتے ایمان کا دماغ گھوما۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ تمہارے لیے بکواس ہوگی، میرے لیے دعوت ہے، اور میں اجازت تم سے مانگنے آیا ہوں۔ عجیب پاگل آدمی تھا۔ ایمان خاموش ہو گئی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی ماسیل جھوٹ نہیں بولتا تھا، پر یہ سب وہ اسے کیوں بتا رہا تھا؟ رات آپ نے گزارنی ہے، اجازت مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ بس تم سے اجازت چاہیے، اس نے اپنے الفاظ دہرائے۔ میں آپ کی کیا لگتی ہوں جو آپ اس گناہ کی اجازت مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ وہ اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ پائی۔ ماسیل نے کبھی اس کو اتنی بلند آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا، یقیناً اسے برا لگا تھا۔
تم وہی ہو جس نے مجھے اپنے شہر میں قید کر رکھا ہے، جس کے وجود نے میرے پاؤں میں ایسی زنجیریں ڈال دی ہیں کہ میں کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ دونوں جانب خاموشی چھا گئی۔ ایمان کے پاس الفاظ نہیں بچے تھے، وہ اس کی بات کا کیا جواب دیتی۔ جب میں قیدی تمہارا ہوں تو اجازت بھی تمہیں ہی دینی ہوگی۔ وہ اس کی خاموشی برداشت نہیں کر پایا۔ آپ جا سکتے ہیں، جس کے ساتھ چاہیں جتنی چاہیں راتیں گزار سکتے ہیں۔ اس نے اپنی جان چھڑانا چاہی۔ سوچ لو، اگر تمہارے خدا نے کل کو تم سے پوچھ لیا کہ ادھم کو گناہ کرنے کیوں جانے دیا تو کیا جواب دو گی؟ اس کی بات سنتے ہی وہ تل ملا کر رہ گئی۔ ماسیل نے اس کی کمزوری پکڑ لی تھی۔ آپ کے نزدیک یہ سب گناہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن تمہارے نزدیک تو ہے نا، تم کیسے جانے دے سکتی ہو؟ وہ حیران تھا۔ ادھم پلیز، وہ احتجاجاً چلائی۔ تمہارے پاس 24 گھنٹوں کا وقت ہے، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ اسے نئی مصیبت میں ڈال کر خود فون بند کر چکا تھا۔ آخر وہ اکیلا کیوں تڑپے؟ کچھ تو اس دشمن جان کو بھی تڑپنا چاہیے تھا۔ یہ پاگل ہو گئے، ان کا دماغ الٹ گیا ہے، ایمان اپنا فون دے کر بڑبڑائی، جبکہ ماسیل کو لگا اس کی بڑی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا روز سے، یہ انسان پاگل ہے۔ ایمان جھنجھلا گئی۔ جدھر جانا ہے جائے بھائی، مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اس نے فون سائڈ پہ پھینکا اور اپنے لیپ ٹاپ پر فوکس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دماغ میں ماسیل کی باتیں گردش کرنے لگی تھیں۔ دیکھنا تم لوگ، اسے اپنی ضد چھوڑنی پڑے گی۔ وہ اپنے مجسموں کی جانب دیکھتا انہیں یقین دلانے لگا۔ اسٹوڈیو میں سرگوشیاں سی پھیل گئیں۔ اگر اس نے اجازت دے دی تو؟ اگر اس نے نہ دی، کیا ماسیل کسی اور لڑکی کے پاس جا سکتا ہے؟ اگر وہ چلا گیا تو؟ مجسموں میں بحث چھڑ گئی تھی، جبکہ ماسیل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ عبدل اس وقت ریسا ہال کے باہر کھڑا ایمان کا انتظار کر رہا تھا۔ سب یہاں اب عبدل کو ستائشی نظروں سے دیکھتے تھے، پر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ عبدل کے پاس جائے۔ وہ آج بھی ویسا ہی منہ پھٹ تھا، ویسا ہی بد دماغ اور بدتمیز۔ عبدل نے جیسے ہی کائنات کو ایمان کے ساتھ دیکھا، وہ چونک کر سیدھا ہوا اور تعجب سے ایمان کو دیکھنے لگا۔ اسے اس وقت ایمان کے ساتھ کائنات کی توقع نہیں تھی۔ اس نے آگے پیچھے پلٹ کر چاروں جانب دیکھا، وہاں کوئی اور کسی کا منتظر نہیں آیا۔ وہ دونوں قدم قدم چلتے اس کے قریب آئیں۔ ہائے عبدل، ان سے ملو، یہ کائنات ہے۔ اس نے مسکرا کر کائنات کو عبدل سے ملوایا۔ آئی نو ہر، یہ میری کلاس فیلو ہے۔ یہ سن کر ایمان نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پہلے عبدل کو اور پھر کائنات کو دیکھا۔ وہ نقاب میں ملبوس کائنات کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ پائی۔ کائنات نے کبھی اسے نہیں بتایا تھا کہ عبدل اس کا کلاس فیلو ہے۔ وہ ہمیشہ اس سے ایسے ہی عبدل کے بارے میں پوچھتی تھی جیسے وہ اسے بالکل نہ جانتی ہو۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ براہ راست عبدل سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو کون نہیں جانتا ہوگا مس کائنات ملک، ایک ہی لڑکی پورے ڈپارٹمنٹ تو کیا پوری یونیورسٹی میں ایسی ہے جو پردہ کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے لوگ آپ کو جانتے ہی ہیں۔ اس نے پہلی بار عبدل کو خود سے مخاطب پایا تھا۔ کائنات حیران تھی، جبکہ ایمان کو ان دونوں پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ عبدل نے کبھی ذکر کیا تھا، نہ ہی کائنات نے، اور وہ آسانی سے بے وقوف بن گئی تھی۔ تم اسے ساتھ کیوں لائی ہو ایمان؟ تم جانتی ہو میں اچھی لڑکیوں سے دور رہتا ہوں۔ وہ چلنے لگے تو عبدل نے جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ ایمان درمیان میں تھی، اس کی ایک جانب عبدل تھا اور دوسری جانب کائنات۔ اس لیے لائی ہوں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ کائنات نے بآسانی دونوں کی سرگوشیاں سن رہی تھیں، لیکن وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ میں پہلے بتا رہا ہوں، میں کسی کا بل پے نہیں کروں گا، سب کو اپنا اپنا خود پے کرنا ہوگا۔ وہ تیزی سے 2 قدم چلتا ان کے سامنے آیا اور الٹے قدموں چلتا ہاتھ اٹھا کر زور سے اعلان کیا۔ تو ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ ایمان رک گئی۔ اس نے کائنات کا ہاتھ پکڑا اور واپس مڑنا چاہا ہی تھا جب کائنات گویا ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے آج ایمان بہت خوش ہے، اس کا اکیڈمی میں ایڈمیشن ہوا ہے، اس نے اسکالرشپ حاصل کی ہے۔ ایمان نے گھور کر اسے دیکھا۔ میرے خیال سے آج کی کافی تم پہ لا رہی ہو۔ کائنات اس کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ ایمان اس کی یوں ٹیم بدل لینے پر حیران ہوئی۔ واو! عبدل کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ ایمانے کو میں اتنے سستے میں جانے نہیں دے سکتا، کافی کا بل سب خود پے کریں گے اپنا اپنا، اور ایمانے تم سے میں ہیوی ٹریٹ لوں گا جب میرا دل کرے گا۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑا اسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ کائنات نے پہلی بار عبدل کو اتنا زیادہ اور اتنی تمیز سے بولتے سنا۔ میں کائنات کا بل پے کر دوں گی، تم اپنا خود دو گے۔ وہ پھر سے چل پڑی۔ اب ایمان کی بجائے کائنات نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کی گرفت تیز تھی، پر ایمان اس کی لرزش محسوس نہ کر پائی۔ یہ چیٹنگ ہے، وہ احتجاجاً چلایا۔ تو ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر سے رک گئی۔ صاف ظاہر تھا وہ عبدل کو تنگ کرنے کا پکا ارادہ کر کے آئی تھی۔ اوکے اوکے، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ ایمان سے کہاں جیت سکتا تھا۔ ایمان کے کندھے چوڑے ہو گئے۔ اس نے فخریہ مسکراہٹ سے کائنات کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ کون جانتا تھا کہ ایم فل اور ماسٹرز کرنے والے اسٹوڈنٹس جو بچوں کی طرح لڑتے جھگڑتے رات کی اس پہر کافی پینے جا رہے تھے، آج کی رات ان کی زندگی میں کون سا نیا باب لانے والی تھی۔
میرا دل کر رہا ہے میں اس ماسیل کا گلا دبا دوں، سیریسلی۔ اس سے لگتا ہے مجھے فرق پڑے گا وہ کیا کرتا پھرتا ہے کیا نہیں۔ وہ لاؤنج میں تیزی سے آگے پیچھے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس وقت ایمان کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ بیبی پنک کلر کا نائٹ سوٹ پہنے، وہ الجھے ہوئے بال لیے خود بھی الجھی ہوئی تھی۔ وہ خفا خفا سی روز کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی شرٹ پر پانڈا بنا تھا۔ وہ تھک کر کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی ہو جاتی، بڑبڑانے لگتی اور پھر چکر کاٹنے لگ جاتی، جبکہ روز صوفے پہ آلتی پالتی مارے بیٹھی پرشوق نگاہوں سے ایمان کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ واقعی اگر ماسیل اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا گلا دبا کر مار ڈالتی۔ اسے لگتا ہے وہ آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو کرے نا، مجھے کیوں گنہگار بنا رہا ہے؟ اس کے چکر رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں بتا رہی ہوں اگر مجھے ایک قتل جائز ہوتا تو میں اس ماسیل کو سب سے پہلے دنیا سے اڑاتی۔ روز اس کے غصے پہ زیر لب مسکرائی۔ وہ کب سے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کیے جا رہی تھی۔ یہ سو اسے کہنے کو الفاظ نہ ملے، وہ رک گئی۔ وہ مرتا ہے تم پر، بالآخر روز بول پڑی۔ الفاظ ایسے تھے کہ ایمان کی بلا وجہ سے ہی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ رک گئی، چہرے پہ سرخ رنگ آ کر گزر گیا۔ ہاں تو مر جائے نا، مجھے کیوں پریشان کیا ہوا ہے؟ وہ اب چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ مر تو گیا ہے، اور کیسے مرا جاتا ہے؟ ایک شخص جس نے اپنا سب کچھ تمہارے قدموں میں رکھ دیا ہو، جسے تم نے ٹھکرا دیا، وہ آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہارے پاس آیا ہے تم سے اجازت مانگنے۔ اس کی سچائی کا اس سے بڑا اعتراف کیا ہوگا؟ روز نہ چاہتی ہوئی بھی ماسیل کی محبت کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ لیکن مجھے نہیں بنانا کسی کو اپنا، کہہ دی۔ وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بھئی میں تو چلی سونے، رات کا 1 بج چکا ہے، مجھے آئی ہے نیند، تم سوچو اور سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ روز انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی تک اپنی ہنسی چھپائے بیٹھی تھی۔ ایمان کی نظروں نے کمرے تک اس کا پیچھا کیا۔ گڈ نائٹ سویٹ ڈریمز، روز نے شرارت سے کہتے دروازہ بند کر لیا، اور تبھی ایمان کو ماسیل کا میسج ملا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ میسج پڑھتے ہی غصے سے اٹھی اور صوفے کو زوردار ٹھوکر ماری، اور پھر غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ زور سے دے مارا۔ یہ غصے کا واضح اظہار تھا جو اس نے پہلی بار ایسے کیا تھا۔ آواز سن کر روز نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ لاؤنج خالی تھا اور اس کا ہنسی کا فوارہ ابھرا۔ وہ کتنی دیر ہنستی رہی، اسے ایمان کی حالت لطف دے رہی تھی۔ آپ مت جائیں۔ رات کے 3 بجے ماسیل کو اس کا میسج ملا تھا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکان ابھری۔ یوں لگا جیسے سارے زخم بھر گئے ہوں، سارے زخم مدمل ہو گئے ہوں، جیسے کبھی کوئی دکھ آیا ہی نہ ہو۔ وہ خود بھی جاگ رہا تھا، وہ کیسے سو سکتا تھا؟ اس ایمان کے جواب کا شدت سے انتظار تھا۔ خوشی کیسی ہوتی ہے، یاد کافی سالوں بعد اس نے محسوس کی تھی۔ اپنے من چاہے انسان کی طرف سے ملا ایک حکم، وہ اس حکم پر سب کچھ اس لڑکی کے قدموں میں رکھ سکتا تھا۔ اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس نے تیزی سے ٹائپ کیا۔ شدت جذبات سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب کیا میری جان چاہیے؟ ماسیل کے تصور میں اس کا غصے سے سرخ چہرہ ابھرا۔ مل جاتی تو اچھا تھا، لیکن بس 1 کپ چائے۔ کتنا ڈھیٹ تھا وہ۔ میں مصروف ہوں آج کل۔ وہ جانتا تھا کچھ ایسا ہی جواب آئے گا۔ تو جس نے مجھے بلایا ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں، یقیناً وہ چائے تو پلا ہی دے گی۔ تو جائے نا، دیر کس بات کی ہے؟ وہ پھر سے اکڑ گئی۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں میری وجہ سے تمہارا خدا تم سے ناراض ہو گیا تو؟ وہ مشکل سے ہاتھ آئی تھی۔ ماسیل جیسے سارے بدلے لینے کے موڈ میں تھا۔ آپ نے اجازت چاہی، میں نے منع کر دیا، مزید میں کچھ نہیں کر سکتی مسٹر ماسیل۔ وہ بنا کوئی جواب دیے لیٹ گیا۔ وہ اسے مزید بے چین کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا ایمان اسے سوچے، اسے توجہ دے، وہ اسے لے کر بے چین ہو۔ اتنے دنوں میں اسے ایک بار بھی شنایا کا خیال نہیں آیا تھا۔ بھلا محبوب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور انسان عزیز ہوا ہے کبھی؟ نہ، کبھی نہیں۔ میں نے سنا ہے آپ اچھی لڑکیوں سے دور رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی کسی اچھی لڑکی سے محبت ہو گئی تو؟ کائنات نے پہلی بار عبدل سے کوئی سوال کیا تھا۔ ایمان نے فوراً عبدل کو دیکھا۔ اب میں اتنا بھی اچھا نہیں کہ اچھی لڑکی چنوں، ویسے بھی فضول دماغ خراب کر کے رکھتی ہیں، بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں۔ اس نے سہولت سے جواب دیا۔ وہ تینوں مین اسٹریٹ کیفے پہ بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ وہ دونوں ایک جانب بیٹھی تھیں جبکہ عبدل میز کی دوسری جانب۔ پھر بھی ہو گئی تو؟ کسی ایمانے سے یا کسی کائنات سے کیا کریں گے آپ؟ وہ بضد تھی۔ اس بار وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی گرے آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ عبدل اتنا کمزور نہیں ہے کہ اپنے جذبات اور اپنے دماغ پہ قابو نہ رکھ پائے۔ کیسے بھی حالات ہوں میں کسی اچھی لڑکی کو نہیں چنوں گا۔ لہجہ حد درجہ مضبوط تھا۔ ایمان دلچسپی سے اسے سن رہی تھی۔ اس نے کان سے ایک بالی نکال دی تھی۔ اس کے کان میں بالی تھی۔ وہ ہڈی پہنے بیٹھا تھا تاکہ اس کا چہرہ صاف ظاہر نہ ہو۔ اچھی لڑکیوں سے کوئی خاص دشمنی ہے کیا؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی، جبکہ ایمان کبھی کائنات تو کبھی عبدل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ گفتگو دلچسپ تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھی لڑکیوں کے پیچھے انسان بہت خوار ہوتا ہے، جو میں ہو نہیں سکتا۔ وہ ہنس دیا۔ اور اگر کسی اچھی لڑکی کو آپ سے محبت ہو گئی تو؟
سوال ایسا تھا کہ عبدل چونک گیا۔ اس نے پہلی بار کائنات کو دیکھا۔ وہ بڑا کھلا سا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھی، اس کے ہاتھ اور چہرہ نقاب میں چھپا تھا۔ وہ دونوں ایک جیسے حلیے میں تھیں، بس ایمان نے نقاب نہیں کیا۔ ضرور اس اچھی لڑکی کی آنکھیں خراب ہوں گی، وہ ہنس دیا۔ تنزیہ ہنسی۔ میں ابھی بھی اپنے سوال پر قائم ہوں۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی، دونوں کی نظریں ایک پل کو ٹکرائیں، پھر عبدل رخ بدل گیا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس اچھی لڑکی سے کہوں گا کہ میرے جیسے فالن اینجل اس کے لائق نہیں۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ ایمان نے اس کے چہرے پر بہت سارے رنگوں کو دیکھا۔ اگر وہ لڑکی چاہ کر بھی خود پر ضبط نہ رکھ پائے تو؟ جانے وہ کیا جاننا چاہتی تھی۔ پھر سے گہری خاموشی چھا گئی۔ اس کا جواب ایمان نے دے گی۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایمان جو دلچسپی سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی، گڑبڑا گئی۔ مجھے کیا پتا میں کون سا عبدل ہوں اور مجھ سے کسی اچھی لڑکی کو کون سا محبت ہوئی ہے۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں الٹا ہی بول گئی۔ عبدل اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ تم ایمان ہی ٹھیک ہو، تمہیں عبدل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات نے دیکھا تھا وہ اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ ایمان کے ساتھ کوئی اور ہی عبدل ہوتا تھا۔ یہ وہ عبدل نہیں تھا جو مہینوں بعد بھی کلاس میں آتا تو ہنگامہ مچا دیتا تھا۔ اس سے پہلے ہی کوئی کچھ بولتا کائنات کو اپنے کوٹ کے جیب میں رکھے فون کی تھرتھراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فون نکالا اور ایکسکیوز کر کے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد عبدل نے کھا جانے والی نظروں سے ایمان کو دیکھا۔ اسے اپنے ساتھ لانے سے پہلے تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا ایمان نے۔ وہ خفا ہوا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ اور عبدل کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، جبکہ ایمان اس کی حالت پر کھلکھلا کر ہنستی۔ 24 گھنٹے ختم ہونے میں کچھ ہی وقت باقی رہ گیا تھا۔ ایمان نے تقریباً ہر گھنٹے بعد ماسیل کو میسج کیا کہ آپ گئے تو نہیں۔ اس کی نازک جان پر جو بنی ہوئی تھی یہ صرف وہ جانتی تھی، اور ماسیل کا آگے سے یہی جواب تھا کہ کسی کی چائے کی آفر کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے ایمان کا بار بار پوچھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا ایمان اس کی ہمیشہ ایسے ہی فکر کرتی رہے۔ تھینک گاڈ کسی حوالے سے ہی صحیح، پھر تم نے مجھے یاد تو رکھا۔ وہ سیٹی بجاتا پول کے گرد واک کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی وہ پتھر کا بینچ تھا جہاں ایمان اکثر بیٹھتی تھی۔ وہ کافی دنوں بعد انسٹیٹیوٹ والی سائڈ پر آیا تھا۔ اسے یک دم ہی اپنی دنیا خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اور پھر 23 گھنٹے اور 50 منٹ بعد ایمان کا اسے فون آیا۔ وہ ساکت رہ گیا، دل جیسے رک گیا ہو۔ جو ہی فون اٹھایا تو ایمان کی آواز ابھری۔ میرے پاس جب ٹائم ہوگا میں آپ کو چائے پلا دوں گی، مگر آج آپ کہیں نہیں جا رہے۔ اور ہاں، یہ پہلی اور آخری بار تھا، آئندہ کہیں جانا ہو تو مجھ سے پوچھئے یا بتائیے گا مت، جو دل میں آئے وہ کریں آپ۔ اور اس کا جواب سنے بنا ٹک سے فون بند کر دیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز گونجتی رہی۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے ایمان کی آواز سنی تھی۔ وہ پورے دل سے مسکرا دیا۔ تیرا ہونا دوا جیسا، ساری تکلیفیں فضول ہوں جیسے۔ واپسی کا پورا راستہ کائنات خاموش رہی تھی۔ ایمان نے عبدل سے پوچھا تھا کہ اس نے آگے میوزک کا کیا سوچا ہے، جبکہ عبدل پروفیشنل سنگر بننے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ چلتے ریسا ہال کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایمان ابھی بھی درمیان میں تھی، وہ دونوں اس کی دونوں جانب تھے۔ ایمان اب جلدی ہاسٹل پہنچنا چاہتی تھی۔ اسے حمیزہ کا میسج آیا تھا، سلمیٰ بیگم نے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ میسیجز بار بار آ رہے تھے اور پھر سلمیٰ بیگم کی کال آ گئی۔ وہ فون لے کر سائڈ پر ہو گئی۔ خیریت ہے نا امی، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ تھوڑا پریشان ہو گئی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، سلمیٰ بیگم کی بھرائی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ایمان کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اسے اپنا گلا، اپنے ہونٹ خشکی کی نظر ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ کسی صورت سلمیٰ بیگم کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتی تھی۔ تمہارے ماموں نے ساری زمین، سارے پیسے واپس لے لیے ہیں جو ابا نے تمہارے لیے دیے تھے۔ تمہارے ماموں کہہ رہے ہیں تمہیں واپس بلایا جائے۔ یہ سب تمہیں اسی صورت میں مل سکتا ہے جب تم واپس آ کر ان کی پسند کے لڑکے سے نکاح کرتی ہو۔ پیروں نیچے سے زمین کیسے نکلتی ہے یہ ایمان نے واضح محسوس کیا تھا۔ اس نے گھبرا کر عبدل اور کائنات کو دیکھا۔ وہ دونوں شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سالوں پہلے اس کے ماموں نے اپنے کسی جاننے والوں کی ایک لڑکے سے ایمان کا رشتہ پکا کر دیا تھا، بنا اس سے اور سلمیٰ بیگم سے پوچھے۔ سلمیٰ بیگم اپنے بھائی کو انکار نہ کر پائی، جبکہ ایمان خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ وہ اپنی ماں کو دکھ نہیں دے سکتی تھی، پر وہ کسی کو کیا بتاتی کہ وہ کیسا محسوس کرتی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے ویلنسیا آنے پر کہا تھا کہ اس کے پاس صرف 3 سال تھے، اور ایمان کو لگتا تھا اسے زندگی ہی بس 3 سالوں کی بچی تھی۔ وہ 3 سال جینا چاہتی تھی، پر ابھی تو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اور اس سے موت کا پیغام سنایا جا رہا تھا۔ میں واپس آ جاؤں امی، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں۔ میں نے کبھی کسی بات سے انکار نہیں کیا، پر میں پڑھنے آئی ہوں، کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی، اور ماموں کو سمجھنا چاہیے۔ وہ خشک لبوں پہ زبان پھیرتے بولی۔ ان کا ماننا ہے کہ لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر وہ نہیں رہتی جو وہ پہلے ہوتی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اصولاً ابا جی کی زمین پر بھی انہی کا حق ہے۔ بس وہ چاہتے ہیں تم آ کر نکاح کر لو اور پھر واپس جا سکتی ہو، اپنی پڑھائی پوری کر سکتی ہو۔ یہ تو بالکل ایسا ہی تھا جیسے ایمان اپنی گردن کٹوا لیتی، پر اس کی سانسیں چلتی رہتی اور وہ کٹی گردن کو لٹکائے پھرتی رہتی۔ اس کا دل دکھا تھا، سب کچھ اس کے ماموں رکھ چکے تھے۔ نانا ابو اسی لیے مرنے سے پہلے زمین کا بٹوارا کر گئے تھے،
پر وہ نہیں جانتے تھے ان کے مرنے کے بعد ایسا ہوگا۔ ایمان نے اپنی آنکھوں میں نمی اترتی محسوس کی۔ اس نے عبداللہ اور کائنات کو دیکھنا چاہا پر دونوں کا وجود دھندلا گیا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ یہ اس کی دنیا نہیں تھی؟ وہ تو بھٹک کر یہاں آ گئی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی تھی؟ رات 12 بجے سارے جادو دم توڑ جاتے ہیں۔ اس کا دل کیا وہ چیخے، وہ چلائے، پر وہ سب کچھ اپنے اندر ہی دفن کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ ماموں کو سمجھائیں نا امی، میں ابھی سب کے لیے تیار نہیں ہوں، اس نے آخری التجا کی۔ میں نے کوشش کی ہے پر تمہارے ماموں ناراض ہو گئے ہیں اور میں اپنے بھائی کی ناراضی مول نہیں لے سکتی، تم جانتی ہو۔ یوں لگا اس کی روح کھینچ لی گئی ہو۔ ایک سلمہ بیگم ہی تھیں جو اسے ہمیشہ تکلیف سے بچاتی تھیں، آج وہ بھی مجبور تھیں۔ ایمان کے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ میں الفاظ دم توڑ گئے۔ اسے اپنی دنیا سیاہ ہوتی محسوس ہوئی۔ کچھ لوگوں کو ہنسنا راس نہیں آتا تھا۔ عبداللہ سے اشارہ کر رہا تھا کہ جلدی آؤ، مجھے کچھ وقت دیں، میں صبح تک بتاتی ہوں۔ امی میرے دوسرے سیمسٹر کے فائنل ایگزامز بہت قریب ہیں، میں بھی نہیں آ پاؤں گی۔ اگر کبوتر بلی کو دے کر آنکھیں بند کر لے اور یہ سمجھے کہ بلی اسے کھائے گی نہیں تو یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایسی ایمان نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور سوچا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، پر اس نے سوچا نہیں تھا کہ موت اتنی تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہو، بس میرا سر جھکنے مت دینا۔ فون بند ہو چکا تھا اور ایمان کا نازک وجود ایک نہیں 1000 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ یہ ایک لیب تھی، بہت بڑی لیب، جہاں بہت سے جانور چھوٹے بڑے پنجروں میں قید تھے اور بہت سارے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسے آج بہت دنوں بعد لیب آنے کا موقع ملا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر رابرٹ اس کی جانب بڑھا۔ ویلکم ینگ مین، آج تو بہت دنوں بعد لیب آئے ہو۔ میں مصروف تھا، وہ چاروں جانب دیکھتا سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ پچھلی بار کی نسبت اس بار جانوروں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ ہم کوئی بھی دوا تب ہی مارکیٹ میں لاتے ہیں جب تک سارے جانوروں پر تجربہ نہ کر لیں، ڈاکٹر رابرٹ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے بتایا۔ وہ خاموشی سے ہر چیز کو دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر رابرٹ اپنی میز کی جانب بڑھ گئے جہاں چھوٹی فنل میں رکھے کیمیکلز کو وہ باری باری اٹھا کر اسے کچھ بتا رہے تھے۔ یو نو وٹ، ڈاکٹر جبیل کا تجربہ 99% کامیاب رہا تھا۔ وہ ویکسین اگر اس وقت بن کر مارکیٹ میں آ جاتی تو ہم بہت سے جنیاتی بیماریوں سے نجات پا لیتے۔ رابرٹ مصروف سے اسے بتا رہا تھا۔ کچھ بیماریوں کے علاج بیماری میں ہی چھپے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر جبیل نے ثابت کیا تھا کہ کسی خاص ٹرائسومک انسان کے ڈی این اے اور اس کے بلڈ سے ہم ٹرائسومک بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں اگر ہم وہ صحیح ویکسین بنا لیں۔ لیکن افسوس، ڈاکٹر رابرٹ نے گہرا سانس لیا۔ ڈاکٹر جبیل جیسے زمین سے غائب ہی ہو گئے۔ کسی نے انہیں سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ کبھی جھوٹی افواہیں آتی تھیں اور کہا جاتا تھا انہیں مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں دیکھا گیا، پر وہ کسی کو نہیں ملا۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، سب دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا ٹرائسومک ہونا کیسا ہوتا ہے اور جنیاتی بیماریوں کا وراثت میں ملنا کس قدر تکلیف ناک ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اکثر اس لیب میں آتا تھا جہاں سے اسے کچھ بڑے سراغ چاہیے تھے۔ وہ دونوں واپس آئیں تو بہت خاموش تھیں۔ ایمان کے گلے میں کچھ اٹکا ہوا تھا، اسے اپنے سینے میں جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سانس لینا چاہتی تھی پر لے نہیں پا رہی تھی۔ واپس آ کر کائنات بھی خاموشی سے کمبل تان کر لیٹ گئی۔ دونوں نے کوئی بات نہیں کی، جبکہ وہ ایسے ہی بت بنے بیٹھی رہی اور سوچتی رہی اب کیا ہوگا۔ وہ کبھی بے آواز رونے لگتی، کبھی بیٹھ جاتی تو کبھی اٹھ کر پانی پیتی۔ پھر جلن کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سلمہ بیگم کی باتیں ابھی تک اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ کیا وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا وہ کبھی ویلنسیا نہیں آ پائے گی؟ کیا اس کی بس یہی زندگی تھی؟ اگر یہیں تک تھی تو اسے اللہ یہاں لایا ہی کیوں تھا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رو دی۔ نہیں چاہتی تھی کائنات اٹھے اور اسے دیکھے۔ وہ سارے غم دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی دنیا اسے بیچاری سمجھے، غموں کی ماری کہے، اس پر ترس کھائے۔ وہ تو کچھ بننے آئی تھی، پر اس کے خواب ایسے ہی ٹوٹ جاتے تھے اور توڑنے والا کوئی غیر نہیں، اس کے اپنے ہی ہوتے تھے۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ اگر سلمہ بیگم اپنے بھائی کا ساتھ دیتی ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر وہ چلی جاتی، اس کا نکاح ہو جاتا اور اس کا شوہر اسے واپس نہ آنے دیتا تو؟ نہیں اللہ جی، نہیں۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی اور پھر 3 بجے اسے پینک اٹیک ہوا۔ اس کا سانس بند ہو گیا۔ وہ گرتی پڑتی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ وہ باہر خون جما دینے والی ٹھنڈ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے منہ کھول کر سانس لینا چاہا پر ناکام رہی۔ وہ تیز تیز چلنے لگی۔ اس نے اپنے وجود کو شل ہوتے محسوس کیا۔ اس نے چاہا تھا وہ پتھر کی بن جائے تاکہ کوئی درد، کوئی تکلیف اسے محسوس ہی نہ ہو، پر وہ زیادہ چل نہیں پائی۔ اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ پھر سے ٹھنڈے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی غموں کی رات لمبی ہو جاتی ہے، یوں جیسے جہنم کی آنت ہو۔ اگر کوئی اسے اس حالت میں دیکھتا تو سمجھتا کہ کبھی کبھی بیٹیاں اپنے ماں باپ کا سر اونچا رکھنے کی خاطر خود کس تکلیف سے گزرتی ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ یہ دیکھ لے تو کبھی اپنے بچوں کو تکلیف نہ دے۔ وہ پورا گھنٹہ اسی ٹھنڈ میں گھومتی رہی۔ اس کا سانس ابھی تک نارمل نہیں ہوا تھا، البتہ اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ کبھی رونے لگ جاتی تو کبھی آنسو پونچھ لیتی۔
کبھی دعائیں مانگتی اور کبھی مایوس ہو جاتی۔ وہ مسلسل تکلیف میں تھی۔ پھر وہ کمرے میں آ گئی۔ ایک ہی حل تھا کہ وہ اپنے اللہ کے پاس جاتی اور جا کر اپنی تکلیف سناتی، اور اس نے یہی کیا۔ وضو کیا اور نفل ادا کرتے وقت وہ رو دی، بنا آواز، سسکیوں سے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، ہاں بس اللہ دیکھ لے، وہ تو دیکھ لے۔ اس نے بہت ساری دعائیں مانگیں اور پھر وہ بستر میں لیٹ گئی، خاموشی سے، یوں جیسے اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر شاید نیند کو اس پہ رحم آ گیا، جانے وہ کس وقت نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ پہلا خیال یونیورسٹی کا آیا تھا۔ اس نے کبھی بلا وجہ چھٹی نہیں کی تھی، پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کائنات بھی اپنے بستر پہ بت بنے بیٹھی تھی، یعنی وہ بھی نہیں گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے کائنات کو یوں بیٹھے دیکھا تو پوچھا، اور اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ کائنات کو جیسے ہوش آیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے جھٹکے سے ایمان کو دیکھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سنہری آنکھیں جو سرخ انگارہ تھیں وہ آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ایمان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی ایمان، پر میں خود کو روک نہ پائی۔ وہ بے طرح رو رہی تھی، جبکہ ایمان تو بوکھلا ہی گئی تھی۔ کوئی اسے بتائے میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی اسے بتائے اچھی لڑکیاں اپنے نکاح کے بعد کسی غیر مرد سے محبت نہیں کر سکتیں۔ وہ کیا بول رہی تھی ایمان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، جبکہ میں کسی اور کی منکوحہ ہونے کے باوجود خود پہ کنٹرول نہ رکھ پائی۔ قسم لے لو، خدا کی قسم، میں نے بہت کوشش کی، پر میرا دل اسی کا نام لیتا ہے۔ کوئی اسے بتائے میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے ایمان کے دونوں ہاتھ تھام رکھے تھے، جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتی ہو، اور ایمان کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ محبت تو نامراد ہے، محبت تو ایمان سے بے ایمان کرنے والی ہے۔ ظالم عبدل۔ کائنات اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی، کسی مجرم کی طرح۔ اس کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے، جسے وہ بار بار ہتھیلیوں سے رگڑ کر پہنچ رہی تھی۔ وہ ایک دو باتیں کرتی اور پھر سے رونے لگ جاتی۔ ایمان اپنا غم، اپنا دکھ بھول گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی دنیا میں اسے زیادہ سہنا پڑتا ہے، پر یہاں تو سب کے حالات ہی ایسے تھے۔ میں نے اسے پہلی بار کلاس میں دیکھا تھا، وہ کسی بات پر غصہ تھا۔ یہ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی۔ وہ میرا سینئر تھا، جانے وہ کس کی مدد کر رہا تھا۔ ہماری کلاس کے اسٹوڈنٹس کو لگتا تھا وہ ہمارے ساتھ پرینک کرنے آیا ہے، پر وہ واقعی کسی اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا، اور اسی سلسلے میں وہ ہم سے مدد مانگنے آیا تھا۔ وہ ضدی اور غصے والا تھا۔ جن اسٹوڈنٹس نے بھی انکار کیا وہ ان کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر لے گیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ ایمان خاموش ہو گئی۔ میں نے پہلی بار خود کے سامنے کسی کی نگاہوں کو جھکتے پایا تھا۔ پھر میرے دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ نظریں اٹھا کر دیکھے، پر اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ سب کو تنگ کر لیتا، پر اس نے مجھے اتنی عزت، اتنا احترام دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ جانے کب میرا دل یہ خواہش کرنے لگا کہ وہ میرے ساتھ بھی ہنسے، بولے، بات کرے یا میرا نام پکارے، پر شاید میں اس کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ کائنات کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ ایمان حیران پریشان سی اس کی کہانی سن رہی تھی۔ وہ جب مہینوں غائب ہوتا ہے تو میری نگاہیں اسے ہر جگہ ڈھونڈتی ہیں۔ میں نے خود پہ بہت پہرے لگائے، خود کو بزی کر لیا، لیکن دل کم وقت مانا ہی نہیں۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ویلنسیا آنے سے پہلے گھر والوں نے میرا نکاح کر دیا تھا۔ میرا منکوح میرا کزن ہی ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں سے واپس جاتی میری رخصتی کر دی جائے گی، پر میں اس دل کا کیا کروں؟ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی عبدل آندھی طوفان کی طرح آئے گا، اور وہ مجھ جیسی لڑکی جس نے کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ سوکھے پتے کی طرح اس کے سنگ اڑتی چلی جائے گی۔ ایمان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی محبت کے سامنے انسان غلام بن جاتا ہے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ پھر میں نے سالوں بعد عبدل کو کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھا، اور وہ تم تھی۔ کائنات نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ ایمان ساکت بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ پھر مجھے لگا میں شاید تمہارے ذریعے عبدل تک پہنچ پاؤں، اسے بتا سکوں کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ اس نے سچ بولا تھا، پر اس کا سچ اتنا وزنی تھا کہ ایمان کے دل پہ کسی ہتھوڑے کی طرح پڑا۔ اس کا ٹوٹا دل کانچ کی مانند ٹوٹ کر چناکوں سے چاروں جانب پھیل گیا۔ ایمان نے بے بسی سے اپنے دل سے خون رشتہ محسوس کیا، یعنی کائنات عبدل کی وجہ سے اس کے قریب آئی تھی، اس سے دوستی کی تھی۔ تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے ایمان، تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ I'm sorry، پر میں اب تمہیں دوست مانتی ہوں، اس لیے سب بتا رہی ہوں۔ کائنات نے آگے بڑھ کر ایمان کے سرد ہاتھوں کو تھام لیا، جبکہ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دل کے مقام پر اب تک کچھ جل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ روئے یا ہنسے۔ مجھے بتاؤ ایمان، میں کیا کروں؟ میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، پر عبدل، اس کے لیے تو میں کچھ نہیں ہوں۔ یک طرفہ محبت کسی آسیب سے کم نہیں ہوتی۔ یہ جب تک انسان کا سارا خون نچوڑ نہیں لیتی، اسے سکون نہیں ملتا۔ میں عبدل سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔
ایمان نے مری مری آواز میں جواب دیا۔ وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے اپنے حالات کچھ ایسے ہی چل رہے تھے۔ اب تو وہ مزید ڈر گئی تھی۔ آنے والا کل جانے کیسا ہونے والا تھا، وہ کسی سے بن کر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ ایمان نے بے ساختہ اپنی پیشانی مسلی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے عبدل کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر بیل جاتی رہی۔ ہائے ایمان، تم ٹھیک ہو؟ اس نے پہلی بار عبدل کو فون کیا تھا۔ عبدل حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوا تھا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو پیچھے دھکیلتے بولی۔ اس وقت تو اسے خود کسی کی ضرورت تھی۔ وہ جس تکلیف اور پریشانی سے گزر رہی تھی، پر یہاں اسے کسی اور کا سفارشی بننا پڑ رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ وہ پریشان ہوا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے بس کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی تو میں ویلنسیا میں نہیں ہوں، کچھ پتہ نہیں کب لوٹوں گا واپس۔ وہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا تھا۔ ایمان نے فون بند کر دیا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھتے گہرا سانس لیا اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اسے اپنے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ رات کو ٹھنڈ میں بیٹھنے کی وجہ سے اسے بخار کی شکایت ہو رہی تھی۔ ذہن کبھی عبدل تو کبھی کائنات اور کبھی سلمہ بیگم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جس طرح کے حالات کا شکار تھی، کوئی فرشتہ ہی اس کی مدد کو آ سکتا تھا۔ پر کیا ہم ہمیشہ اس امید پر بیٹھے رہیں گے کہ کوئی آئے گا اور ہماری مدد کرے گا؟ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ لڑکیوں کو اپنی جنگیں لڑنا آنی چاہیے۔ نگاہ و دل کو قرار کیسا، نشاط غم میں کمی کہاں کی، وہ جب ملے ہیں تو ان سے ہر بار کی ہے الفت نئے سرے سے۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ محصیل کو احساس ہوا تھا وہ اس لڑکی سے محبت کرنا کم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایمان نے موٹا اونی کوٹ پہن رکھا تھا، جس کی جیب میں وہ بایاں ہاتھ ڈالے دوسرے سے گرم گرم کافی کا کپ تھامے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہاتھ سرد پڑنے لگے تو اس نے کافی کے کپ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر ہاتھوں کو گرمائش دینا چاہی۔ اس کی ناک سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پایا۔ وہ غصہ تو تھی ہی، پر جانتی تھی محصیل سے لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نومبر کے بعد دسمبر بھی گزر گیا اور جیسے ہی جنوری شروع ہوا، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ وہ انٹرویو دینے گئی تھی، لیکن اس نے محصیل کو یہ نہیں بتایا تھا۔ واپسی پر اسے کافی شاپ نظر آئی تھی تو اس نے محصیل کو فون کر دیا تھا۔ وہ روز اس سے پوچھتا کہ مجھے چائے کب پلا رہی ہو۔ وہ خود بھی چائے زیادہ شوق سے پیتی تھی، پر اس وقت ٹھنڈ کم کرنے کے لیے کافی زیادہ اچھی تھی۔ ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ اس نے بھویں سے کوڑ کر پوچھا۔ تمہاری ناک سرخ ہو چکی ہے۔ وہ بھی اس پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ تو غصہ تو ناک پر ہی رکھا تھا، تو کم غصہ کیا کرو نا۔ وہ مسکرایا۔ اس نے بھورے رنگ کی جیکٹ پر بھورا مفلر کانوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے جمے تھے۔ ایمان بس گھور کر رہ گئی۔ وہ دونوں چلنے لگے۔ خاموشی کا وقفہ آیا جو محصیل کو نہایت برا گزرا، اس لیے وہ بول پڑا۔ تم نے پچھلی بار کہا تھا تمہیں سب سے زیادہ نفرت اپنے ڈیڈ سے ہے۔ ایمان نے رک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یو نو وٹ، مجھے فیملی میں سب سے زیادہ محبت اپنے ڈیڈ سے ہے۔ ہم کس قدر مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ ہاں، جیسے مشرق اور مغرب جو کبھی مل نہیں سکتے۔ وہ جانے کیا باور کرانا چاہتی تھی۔ تمہاری اپنے ڈیڈ سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ وہ اسے جاننا چاہتا تھا، سننا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کیا تھا۔ ایمان کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، پھر وہ خود پر قابو پا گئی۔ پتہ نہیں، شاید مجھے جو ملا اب وہی لوٹا رہی ہوں، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کہیں کوئی لچک نہیں تھی۔ اور مجھ سے نفرت کی وجہ؟ اس نے فوراً پوچھا۔ مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے، ایمان نے رک کر جواب دیا۔ محصیل اسے دیکھنے لگا جانچتی نگاہوں سے۔ اور تمہارا فیونسے؟ فیونسے کے نام پر وہ سٹپٹا گئی۔ وہ ٹھیک ہے، اس نے بس یہی جواب دیا۔ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ محصیل نے شدت سے چاہا تھا اس کا جواب نہ ہو، اور وہ محصیل کی بات سن کر ہولے سے مسکرا دی۔ زخمی ہنسی اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ نہیں، یک لفظی جواب دیا گیا۔ پھر اس سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ وہ افسردہ لہجے میں بولا، جبکہ ایمان نے اسے یہی ظاہر کیا کہ وہ اب بھی منگنی شدہ ہے۔ مجبوری ہے، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ میں تمہیں زیادہ خوش رکھ سکتا ہوں۔ وہ اپنا وکیل خود تھا، ہر بار اپنا کیس لے کر حاضر ہو جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اپنا مقدمہ خود لڑنا تھا۔ ایمان وہ لڑکی نہیں تھی جس کے سامنے کسی کی سفارش کام آتی۔ ایمان نے پرسوچ نگاہوں سے محصیل کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں امید کے چراغ جلائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ مجھے خوش رکھ سکتے ہیں ادھم؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے جیسی لڑکی کے ساتھ مجھ جیسا لڑکا ہی سوٹ کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے جیسا میرا مائنڈ سیٹ ہے۔ تم ذہین ہو اور میں تمہاری ذہانت کی قدر کرتا ہوں۔ شاید تم بھی یہی چاہتی ہو، کوئی مجھ جیسا الگ سوچنے والا۔ نہیں چاہیے، ایمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے خود پہ کتنا بھروسہ تھا، وہ اپنا فیوریٹ تھا۔ وہ جانتا تھا لڑکیاں اس پر کیوں مرتی تھیں، اس کی سوچ کی وجہ سے، اور یہی سوچ ایمان کو ناپسند تھی۔ پر کیوں؟ اس کا دل دکھا تھا۔ بھلا یوں بھی کوئی کسی کی ذات کی نفی کرتا ہے؟ مسٹر ادھم، مجھے ایک بات بتائیں۔ آپ نے کہا آپ اپنے ڈیڈ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ کے ڈیڈ اور مجھ میں سے
آپ کو اگر کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کس کو چنیں گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آف کورس تمہیں۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا سوچنے میں۔ اور آپ کے ڈیڈ؟ انہیں اگر مجھ سے محبت ہوگی تو وہ ضرور سمجھیں گے، ورنہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے لیے انہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں محبت میں فیملی کو سپورٹ کرنے کا حقدار نہیں، محبت پہلے آتی ہے۔ وہ اپنی سچائی نہیں چھپاتا تھا، اس لیے بے ساختہ سب بتاتا چلا گیا۔ ایمان افسردہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے ادھم، وہ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ طے کرتی بالکل اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، بس قدم بھر کی دوری۔ معسیل کے دل نے رفتار پکڑ لی۔ آپ بالکل میرے ڈیڈ جیسے ہیں، اس لیے میں آپ کو کسی قیمت پر نہیں اپناؤں گی۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہہ کر پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے جتنی نفرت تھی، اسے دیکھ کر معسیل ساکت رہ گیا۔ کتنی ظالم تھی وہ! لڑکیاں تو اپنے باپ کا عکس ڈھونڈتی تھیں، اور ایمان اپنے باپ سے نفرت کرتی تھی، ان کے عکس سے، ان کے سائز سے بھی۔ اور یہ معسیل کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس کے باپ جیسا تھا۔ پورا دن سلمیٰ بیگم کا فون نہیں آیا تھا۔ شاید انہیں بھی احساس تھا کہ ایمان کس قدر پریشان ہوگی۔ ایمان پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی، ایک طرف کائنات کی ٹینشن تو دوسری طرف سلمیٰ بیگم کی۔ کائنات اب زیادہ چپ رہنے لگی تھی، جیسے جیسے اس کے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کے لیے مشکل بڑھتی جا رہی تھی۔ عبدل تھا کہ واپس نہیں آ رہا تھا، پر سلمیٰ بیگم نے کافی دن بعد اس موضوع پر بات نہیں کی۔ ایمان کو لگا جیسے اللہ کو اس پر رحم آ گیا ہو۔ وہ اسی کشمکش میں اکیڈمی بھی جوائن نہیں کر پائی، وہ ایک بار بھی وہاں نہیں گئی تھی۔ 15 دن بعد سلمیٰ بیگم نے پھر سے اسی موضوع پر بات کی۔ تمہارے ماموں کہہ رہے ہیں پیپرز دیتی واپس آ جاؤ، نکاح کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں وہ لوگ۔ اور ایمان کا دل چاہا وہ اتنی زور سے چلائے کہ اس کا انکار پوری دنیا سن لے۔ تو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ایمان نے سوال کیا۔ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، سلمیٰ بیگم نے اپنی مجبوری بیان کی۔ ایمان نے اپنے لب کو چل ڈالے۔ کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں امی؟ اس نے پہلی بار سلمیٰ بیگم سے ان کی خوشی کا سوال کیا۔ دوسری جانب کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تمہارے ماموں کی ہم پر بہت احسان ہے ایمان، میری خوشی ان کی خوشی میں ہے، وہ خوش ہیں تو میں خوش۔ اور پھر چھن سے مزید کچھ ٹوٹا۔ اب تو ایمان کو لگا اس کا احتجاج کرنا فضول تھا، اس کی ماں کو اپنے احسان چکانے تھے اور قربانی اسے دینی تھی۔ ماموں کا دوبارہ فون آیا؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، کافی دنوں سے نہیں آیا، پر مجھے خبر ملی ہے کہ وہ لوگ تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں۔ ایمان کچھ نہ بول پائی، بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ کیسے وہ ایک ایسے شخص کے لیے ہاں کر دیتی جسے وہ جانتی ہی نہیں تھی، نہ جس کو کبھی دیکھا تھا نہ ملی تھی۔ وہ اس کے ماموں کو پسند تھا، لڑکے کی اپنی ورک شاپ تھی، اور ماموں کو لگا تھا یہ ایمان کے لیے اچھا ہوگا۔ تمہاری خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے ایمان، کچھ تو بولو، سلمیٰ بیگم نے دہائی دی۔ آپ جانتی ہیں میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی، لیکن میں آپ کو انکار نہیں کروں گی، میری طرف سے جو آپ کا دل چاہے وہ کریں آپ۔ بس اتنا سا کام تھا، اور ایمان جانتی تھی ہاں کرنا آگ کے سمندر کو پار کرنے کے جیسا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ یونیورسٹی میں تھی، اس نے چاروں جانب دیکھا، معمول کے مطابق سب ٹھیک چل رہا تھا، کہیں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، اور اس کی زندگی خاموشی سے ختم ہو گئی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے عبدل کو ڈھونڈنا چاہا، پر وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ کاش آپ نے میرا ساتھ دیا ہوتا، آپ میرے ساتھ ہوتے، اس مشکل وقت میں کوئی تو میرا اپنا ہوتا، مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ اس نے تصور میں اپنے باپ کو مخاطب کیا۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، اس کا باپ کہیں بھی نہیں تھا، اور پھر نفرت کی لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کے باپ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس کی مسکان لبوں سے چھن چکی تھی، پر اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ نہ صحیح، سلمیٰ بیگم ہی صحیح، چلو کوئی تو خوش رہتا۔ وہ اب کسی روبوٹ کی طرح اپنا امتحان دے رہی تھی۔ دوسرا سیمسٹر ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنا آخری پریکٹیکل دے کر لیب سے باہر نکلی تھی کہ اسے ماموں کا فون آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، اسے ماموں کم ہی فون کرتے تھے۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے فون اٹھایا۔ السلام علیکم ماموں جان، لہجے کو حد درجہ فریش رکھنے کی کوشش کی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، سب نے مجھے منع کیا کہ تم جس شخص کی اولاد ہو اسے صرف دھوکہ دینا آتا ہے، پر میں نے ان کا یقین نہیں کیا، اس لیے تمہیں چیک کرنے کی خاطر میں یہ نکاح جلدی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کیا کچھ نہ کیا تمہارے لیے، اور تم اپنے باپ کی ہی اولاد نکلی نا۔ ماموں کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے سیسے کی طرح انڈیلے جا رہے تھے۔ ماموں؟ اس کے الفاظ پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ ارے تم کیا انکار کرو گی؟ میں کرتا ہوں انکار اس رشتے سے، اب تمہاری ماں چاہے بھی تو میں تمہارے سر پر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ یہی گل کھلانے تھے تو پہلے بتا دیتی، آج سے تم میرے لیے مر چکی ہو۔ ماموں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فون کو گھورتی رہ گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا، ماموں کی باتیں اس کے دماغ کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ سلمیٰ بیگم کا فون آ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اب تم خوش ہو؟ تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ سلمیٰ بیگم کو پہلی بار اس سے شکایت ہوئی تھی۔ ایمان کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پر امی میں نے تو ہاں،
تمہاری خوشی کے لیے میں نے اپنے بھائی کو انکار کرنا چاہا اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا، انہوں نے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اب کون مدد کرے گا ہماری؟ کیسے کرو گی اب تم پڑھائی؟ کیسے کرو گی اپنے خواب پورے؟ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ اپنی ماں کی، اپنے ماموں سے محبت جانتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی اس وقت ماموں نے اس کی ماں کو کس قدر ذلیل کیا ہوگا، اس لیے وہ خاموشی سے سلمہ بیگم کا غصہ سہتی رہی۔ پر سلمہ بیگم کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ کیا اس کی ذات اتنی ارزاں تھی جو کوئی بھی اس کی ذات کا یوں تماشا بنا دیتا؟ وہ کس سے شکوہ کرتی؟ اس کے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ ہر کسی کی نظر میں ایمان بنت عبداللہ بری بن چکی تھی۔ یہی ہوتا ہے انجام جب لڑکیوں کو پڑھنے گھر سے باہر بھیجا جاتا ہے، جب انہیں آزادی دی جاتی ہے۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ تم نے تو کہا تھا تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ ہیزل تیکھے چتون لیے پوچھ رہی تھی، نہ چاہتی ہوئے بھی اس کے منہ سے پھسل گیا تھا۔ وہ آج ہی واپس لوٹا تھا، اسے ایمان کے پاس جانا تھا، پر ہیزل نے جب اسے اس کی اور ایمان کی تصویر بھیجی تو اسے ہیزل کے پاس آنا پڑا۔ یہ تصویر پچھلی بار کی تھی جب وہ ایمان اور کائنات کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کائنات فون سننے گئی تھی تو کسی نے ان کی تصویر بنا لی تھی۔ ہیزل اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ تھوڑا چونکا تھا۔ تو نہیں ہے، ایمان نے گاڑی موڑتے جواب دیا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم؟ وہ چاہتی ہوئی بھی لہجہ نارمل نہ رکھ پائی تھی۔ اچانک کی تلخی سی گلے میں گھل گئی۔ اسے ٹھکرا کر عبدل کسی اور کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ یہ درد کیسے بھول جاتی؟ عبدل جھوٹ نہیں بولتا۔ تو وہ حجاب والی لڑکی کون تھی تمہارے ساتھ؟ ہیزل کی آنکھوں کے سامنے ایمان کا سراپا لہرایا۔ وہ گرل فرینڈ نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے؟ میں نے آج تک تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ کہاں تم اس کے ساتھ کافی پی رہے تھے؟ اس کے پاس ساری معلومات تھیں۔ عبدل کو اس کا چڑھنا اچھا لگا۔ وہ پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ ایمان سے ملنے جا رہا تھا اور ہیزل اس کے ساتھ تھی۔ البتہ اس کے پاس یہ جواب نہیں تھا کہ ایمان اس کی کیا لگتی تھی۔ وہ مجھے کسی کی یاد دلاتی ہے۔ کس کی؟ ہیزل نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ رخ عبدل کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ کسی اپنے کی، کسی ایسے انسان کی جس کے لیے دل کہے زمین پہ نہ سہی تو آسمان میں کہیں عامل۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہا تھا جبکہ ہیزل حیرانی سے سن رہی تھی۔ یہ عبدل کا جانے کون سا روپ تھا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اگر عبدل اس لڑکی سے محبت کرتا ہوا تو؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی اس وقت وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ایمانے مجھ سے محبت نہیں کرتی، اس نے ہنس کر جواب دیا۔ تو اس کا نام ایمانے تھا۔ ہیزل تل ملا کے رہ گئی۔ ایمان کا سراپا وہ بھول نہیں سکتی تھی۔ اور تم؟ وہ بے چین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں پاگل ہوں کیا؟ میں اس کی زندگی کیوں برباد کروں گا؟ اس نے الٹا سوال کیا، لیکن ہیزل یہ نہیں جان پائی کہ آخر سچائی کیا تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ میں اسی سے ملنے جا رہا ہوں، ملنا چاہو گی؟ اور ہیزل حیران رہ گئی۔ پل پل روپ بدلتا عبدل اسے کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پر میری ایک شرط ہے، عبدل نے سنجیدہ لہجے میں کہتے اس کی جانب دیکھا تو ہیزل الجھ گئی۔ وہ معوف ہو چکے دماغ کے ساتھ بیٹھی عبدل کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت تھک چکی تھی، بہت دنوں کی نیند تھی، وہ سونا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن پہ بہت سا بوجھ تھا، پر وہ کائنات کے لیے یہاں ہی تھی۔ اور پھر اسے عبدل آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ تھا۔ وہ مسکرا کر ہاتھ ہلاتا اسی کی جانب آیا۔ ایسا کرتے وقت اس کا ڈبہ گرتے گرتے سنبھلا تھا۔ وہ کافی دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ 1 مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ کیسی ہو ایمانے؟ وہ خوش دلی سے مسکراتا اس کے سامنے بیٹھا اور اس نے وہ ڈبہ یعنی کرٹن میز پہ ہی رکھ دیا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کے الفاظ آج کل ویسے بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ تم اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ پریشان ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ لیکن مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سے بہت پھیکی اور کمزور لگ رہی تھی۔ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ اسے جلد از جلد کائنات کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ ہاں، پر اس سے پہلے دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا ڈبہ کھولنے لگا۔ ایمان کی نظریں بھی ڈبے پر جم گئیں۔ اس نے ڈبے میں سے کچھ نکالا۔ یہ ایک چھاتا تھا۔ ایمان حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور جب عبدل نے چھاتا کھول کر اسے دکھایا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس چھاتے پر بڑا سا "The Sulphite" لکھا تھا۔ ٹنٹنا، پسند آیا تمہیں؟ وہ اپنی عادت کے برخلاف بول رہا تھا، یوں جیسے کسی چھوٹے بچے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر کچھ اور نکالا۔ یہ بوٹس تھے۔ بائیں بوٹ کی بائیں جانب "The Moon" لکھا تھا۔ ایمان کو خوشگوار حیرت نے آ لیا۔ وہ پھٹی پٹی نگاہوں سے دونوں چیزیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اندر سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اسے کھول کر ایمان کے سامنے کیا۔ یہ ایک خوبصورت سی بریسلٹ تھی جس پہ آرچے کا نام لکھا تھا۔ وہ بے ساختہ بریسلٹ کو دیکھنے لگی۔ اس کے پاس اسی برانڈ کا بیگ تھا، میڈ بائی ایلف۔ اور پھر اس نے آخر میں ایک فون کور نکالا، سیاہ رنگ کا فون کور، پورا سیاہ، اور اس کے پیچھے صاف صاف لکھا تھا "Don't touch my phone bromides"۔ اور ایک اژدہا منہ کھولے کھڑا تھا۔ ایمان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں جانتا تھا تمہیں یہ سب اچھا لگے گا، وہ فخر سے کہتا کرسی پر بیٹھ گیا۔
جبکہ ایمان بے یقینی سے ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس اینجل کی ہوڈی اور آر جے کا بیگ پہلے ہی تھا، باقی چیزیں وہ لے آیا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان کے چہرے کی خوشی اور اس کی آنکھوں میں چھپا غم وہ دونوں دیکھ چکا تھا، اور اب جو وہ کرنے جا رہا تھا جانتا تھا اس معصوم لڑکی کا دل توڑ دے گا، وہ کبھی اس پر بھروسہ نہیں کر پائے گی۔ ہاں اب تم بتاؤ، کیا ضروری بات کرنی تھی؟ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہوا۔ ایمان جیسے چونک سی گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عبدل نے کھانے کا آرڈر دیا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ ایمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بات شروع کرے۔ وہ مجھے کائنات کے بارے میں بات کرنی تھی، وہ ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ ہاں ہاں بولو، سن رہا ہوں، وہ متوجہ تھا۔ کائنات کا نکاح ہو چکا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، وہ اس کی بات کاٹتے بولا۔ تمہاری دوست ٹریٹ کب دے رہی ہے؟ وہ لاپرواہی سے بول رہا تھا، جبکہ نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ وہ ایمان کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا، پر اسے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے۔ پل بھر کو عبدل کے ہاتھ رکے، وہ اب چیزیں اٹھا کر واپس ڈبے میں ڈال رہا تھا۔ اچھا، یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایمان کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اسے عبدل سے محبت ہو گئی ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہے۔ وہ خود رو پڑی تھی۔ عبدل نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ ایمان ایسے مت بولو، یہ غلط ہے، میں تو خود انگیجڈ ہوں، تم نے اسے بتایا نہیں؟ اور یہ کیا تھا عبدل نے معصوم ایمان پر دھماکہ۔ انگیجڈ؟ ایمان کو گہرا صدمہ لگا۔ اگلے ہفتے میں شادی کر رہا ہوں۔ وہ ایمان کو دیکھ رہا تھا جو پھٹی پھٹی نگاہیں لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کی سی کیفیت تھی، اس کے چہرے کی زردی بڑھ گئی تھی۔ شادی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ سوری ایمان، میں شاید بتانا بھول گیا تھا کہ میں کمیٹڈ تھا، میں اپنے فیونسے کے ساتھ وقت بتانے کے لیے ہی غائب ہوتا ہوں۔ اور ایمان کو لگا تھا وہ مزید سانس نہیں لے پائے گی۔ دھوکہ، ایک اور دھوکہ، دوستی کے نام پر اسے دھوکہ ہی دیتے آئے تھے لوگ۔ اپنی دوست سے کہو وہ میری ٹائپ کی نہیں ہے، جس سے نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ خوش رہے۔ اس نے آگے ہو کر اپنے ہاتھ سے ایمان کے سر کو چھوا۔ وہ اب تک بے یقینی کسی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ اور ہاں، میں تمہیں آج ہیزل سے ملوانا چاہتا ہوں، وہ بھی تم سے مل کر خوش ہوگی۔ اور پھر اس نے فون نکال کر ہیزل کا نمبر ملایا۔ وہ باہر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فون پر کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ ایمان اس کے چہرے پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ کتنا سچ بول رہا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ایک نہایت حسین لڑکی ان کی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ وہ ہائی ویسٹ جینز اور اون کا کراپ ٹاپ پہنے ہوئے تھی، بال کھلے تھے، وہ حسین سے بھی حسین تھی۔ ہائی ایمان، کیسی ہو؟ وہ نرمی سے بولی۔ عبدل نے جیسا بتایا تھا تم ویسی ہی ہو۔ اس کی مسکان، ہاں اسی مسکان پر عبدل دل ہار گیا ہوگا۔ ہیزل نے عبدل کا ہاتھ تھام لیا۔ ایمان بس دیکھ رہی تھی، اس کی سماعت بند ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے سنگ بہت مکمل لگ رہے تھے۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی، مسکرا نہ پائی۔ مجھے اب جانا ہے۔ وہ کچھ دیر بیٹھی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا سامان لے کر جانا۔ عبدل نے ڈبے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہمیشہ اس کے دکھی ہونے پر کچھ نہ کچھ کر کے اسے خوش کرتا تھا، کوئی گفٹ لاتا تھا، اور اس بار اس نے من پسند گفٹ دے کر اسے دکھی کر دیا تھا۔ ایمان نے سر ہاں میں ہلاتے ڈبہ اٹھا لیا۔ وہ وہاں سے پلٹ گئی۔ عبدل اور ہیزل کی نگاہیں اس پر ہی جمی تھیں۔ وہ 2-4 قدم چل کر رکی اور پلٹ کر عبدل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، ہزاروں شکوے تھے جو وہ عبدل سے کرنا چاہتی تھی پر کر نہ پائی۔ وہ تو اسے باقیوں سے الگ سمجھتی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو، وہ تیزی سے کہتی پلٹ گئی۔ وہ چلی گئی تھی اور عبدل کو اپنے اندر خالی پن اترتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے رکنا نہیں ہے۔ ایمان چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عبدل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی اس حرکت پر ہیزل کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ عبدل کا چہرہ اسپاٹ تھا، نہ کوئی تاثر نہ کوئی احساس۔ شاید اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ ہیزل اسے کبھی سمجھ نہ پائی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہیزل نے سر جھکائے بیٹھے عبدل سے پوچھا۔ جھوٹ کیوں بولا؟ اسے ایسا کرنے کو عبدل نے کہا تھا، وہ اسی لیے اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ سب ضروری تھا تاکہ وہ یاد رکھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں۔ اس نے پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی اور گھٹا گھٹ پینے لگا۔ اس کے اندر آگ سی جل رہی تھی۔ پانی ختم ہو گیا پر اب وہ بوتل کو بھینچ رہا تھا، ایسے جیسے غصہ نکال رہا ہو۔ کچھ دیر بعد پلاسٹک کی بوتل کڑک کی آواز سے کچومر بن گئی۔ ہیزل خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کرسی سے پشت ٹکا دی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آخری بار ایمان کا چہرہ جو اس نے دیکھا تھا اس میں آنسو تھے، اور عبدل کی وجہ سے تھے۔ وہ جانتا تھا ایمان کائنات کی سفارش کرنے آئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کائنات اسے پسند کرتی تھی۔ وہ کلاس میں اس کی نگاہوں کو خود پر بہت بار محسوس کر چکا تھا، لیکن پچھلی بار جو اس کی ملاقات ہوئی تھی کائنات سے، اس میں وہ جان گیا تھا کائنات اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کائنات نے ایمان سے دوستی بھی عبدل کی وجہ سے کی تھی، اور اس کی ایمانیں اتنی خالص تھی کہ وہ سب کو خود جیسا سمجھ لیتی تھی۔ ایمان کے دکھ نے اسے دکھ دیا تھا۔ وہ ہیزل سے شادی نہیں کر رہا تھا، نہ اس کا ایسا ارادہ تھا، پر وہ جانتا تھا اب کبھی بھی ایمان کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ وہ کتنی ہی دیر ایسے بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنا فون نکالا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ ایمانے کو ڈھونڈ لینا، اس نے کسی کو میسج کیا تھا۔
وہ بس میں بیٹھی ریسا ہال کی جانب جا رہی تھی۔ وہ ڈبہ اس کی گود میں رکھا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ عبدل نے کتنا بڑا راز چھپا کر رکھا۔ کہاں تو وہ اسے دوست کہتا تھا اور کہاں اب وہ کسی اور کا تھا۔ اس کا بھروسہ ٹوٹا تھا۔ اسے لگا تھا ایسا کچھ ہوگا تو عبدل سب سے پہلے اسے بتائے گا، پر عبدل نے تو دھماکہ کر دیا تھا۔ وہ کتنی پاگل تھی، لوگوں سے دور رہتی اور جب کوئی اپنا بن جاتا تو امید کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ ساتھ نبھائے گا، پر لوگ تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں اکیلے سروائیو کرنا پڑتا ہے۔ کائنات سے زیادہ اسے عبدل کے دھوکے نے دکھ دیا تھا۔ دوست ایسے چھپ چھپا کر شادیاں نہیں کرتے۔ اس کا دل چاہا وہ ڈبہ اٹھا کر باہر پھینک دے، پر وہ پھینک نہ پائی۔ اندر موجود چیزیں جس ہستی سے جڑی تھیں وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ڈبے کو سینے سے لگا لیا اور اس سے لپٹ گئی۔ میں اس دنیا میں کس پر بھروسہ کروں؟ میں کبھی دوست نہیں بناؤں گی، کبھی نہیں۔ اسے لگا جیسے اندر موجود چیزیں اسے سن رہی ہوں، جیسے اس کی آواز ڈاکٹر روحان جبیل تک پہنچ رہی ہو۔ وہ اس شخص سے تو شکوہ کر سکتی تھی نا۔ وہ مرے مرے قدموں سے ریسا ہال پہنچی تھی۔ کائنات بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، کائنات فوراً اس کی جانب لپکی۔ کیا کہا اس نے؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ ایمان نے خاموشی سے ڈبہ اپنے بیڈ پہ رکھا اور وہیں بیٹھ گئی، پھر جھک کر شوز اتارنے لگی۔ بتاؤ نا ایمان، کیا کہا عبدل نے؟ وہ صبر نہیں کر سکتی تھی۔ بھول جاؤ اسے۔ اس نے شوز اتار دیے اور سرد لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کائنات کو لگا اس نے غلط سنا ہو۔ کیا مطلب؟ اس کا دل ڈوب گیا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس کا لہجہ پتھر جیسا سخت تھا۔ اب وہ کوٹ اتارنے کے بعد سر سے اسکارف اتار رہی تھی۔ کائنات کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کس سے محبت کرتا ہے وہ؟ اس کی نگاہیں ایمان پر جمی تھیں۔ ایمان خاموش رہی۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے شوز اٹھا کر شوز ریک میں رکھے، کوٹ ہینگ کیا اور پھر اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ بتاؤ نا، کس سے محبت کرتا ہے وہ؟ کیا تم سے محبت کرتا ہے؟ اس نے ایمان کا رخ بازوؤں سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ ایمان نے تعجب بھری نظروں سے اسے دیکھا، یوں جیسے کائنات کا دماغ ہل گیا ہو۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، سب سے پہلے شک کا بیج بوتی ہے۔ انسان کو ہر دوسرا انسان اپنا رقیب لگتا ہے۔ ایمان نے جھٹکے سے اس سے اپنے بازو چھڑائے۔ یہ تم خود کیوں نہیں پوچھ لیتی اس سے؟ ویسے بھی وہ اگلے ہفتے شادی کر رہا ہے۔ وہ پہلی بار اونچی آواز میں بولی تھی۔ کائنات کا وجود ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ مرے مرے قدم لیے پیچھے ہٹی اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اب سب ختم ہو گیا تھا۔ چاروں جانب بس گہرا اندھیرا تھا۔ ایمان کے اکاؤنٹ میں بہت کم رقم بچی تھی۔ اس کے پاس 2 آپشن تھے، یا وہ واپس چلی جاتی یا پھر کوئی جاب کرتی، پارٹ ٹائم جاب سے جس سے وہ اپنا خرچہ اٹھا لیتی۔ وہ ایسے واپس نہیں جا سکتی تھی اور ریسا ہال کافی مہنگا تھا۔ وہ مزید یہاں رہنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پہلے اسے ہاسٹل ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس نے سب سے پہلے عبدل کا نمبر ڈیلیٹ کیا تھا اور اس ڈبے کو اٹھا کر اپنی الماری میں رکھ دیا تھا۔ کائنات اور وہ دونوں ایک کمرے میں ہونے کے باوجود اب کم ہی بات کرتی تھیں۔ ان کی تیسری روم میٹ کبھی کبھی ہی کمرے میں آتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنی فرینڈس کے ساتھ رہتی تھی۔ ایمان بھی ان دنوں کائنات پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ایسے مطلبی لوگوں کے لیے کیوں ہلکان ہو جو اپنے مطلب کے لیے اس تک آئے تھے، پر عبدل وہ تو مطلبی نہیں تھا، پھر کیوں؟ اس کا دل عبدل کی گواہی دیتا تھا، پر اس نے عبدل کی سننا بند کر دی تھی۔ اس نے آن لائن کچھ ایڈ دیکھے، اسے سستے ہاسٹل مل رہے تھے، پر وہ اولڈ ٹاؤن میں تھے، فاصلہ زیادہ تھا۔ پہلے اس نے پتہ لگایا کہ کون سی ٹرین اور بس کے ذریعے یونیورسٹی پہنچ سکتی تھی۔ اس نے اپنی توجہ مکمل طور پر اپنی مشکلات کو حل کرنے کی جانب کر لی۔ اکیڈمی جانے کا خواب کہیں بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ اولڈ ٹاؤن سے کسی روز نامی لڑکی نے ایڈ لگایا تھا، اسے ایک فلیٹ میٹ چاہیے تھی۔ اس نے روز کا نمبر نکالا اور اسے میسج کیا۔ رینٹ مناسب تھا اور اولڈ ٹاؤن ویلنسیا میں اس کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔ اب دوسرا کام اسے پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنا تھا۔ یہ ذرا مشکل کام تھا۔ اس کی ابھی مقامی زبان پر گرفت نہیں ہوئی تھی، پر اسے کوشش تو کرنا تھی۔ اس نے کبھی امید نہیں چھوڑی تھی اور نہ کوشش کرنا۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی رہتی تھی، مسلسل کوشش، اور شاید یہی کوشش اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ اس کے بعد عبدل کبھی ریسا ہال نہیں آیا، نہ اس نے کبھی میسج یا فون کیا۔ وہ ناراض تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کہ ابھی عبدل کسی جن کی طرح حاضر ہوگا اور اس سے کہے گا، ہائی ایمان، دیکھو میں کچھ لایا ہوں۔ اس کی باتیں اکثر ایمان کے ذہن میں گونجتی رہتی تھیں۔ جب بھی وہ ریسا ہال میں عبدل کے دوست جان کو دیکھتی، اسے عبدل یاد آ جاتا تھا، پر وہ ذہن جھٹکتی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ منا لے گا، وہ ہر بار کی طرح آئے گا اسے خوش کرنے، پر وہ نہیں آیا۔ اس کا تیسرا سیمسٹر شروع ہو چکا تھا، پر اس کے پاس پیسے کم پڑتے جا رہے تھے۔ روز نے اسے وزٹ کرنے کو کہا تھا۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے سیدھا اولڈ ٹاؤن چلی گئی۔ یہ خوبصورت جگہ تھی، وہ پہلے بھی آئی تھی، سینٹرل مارکیٹ گھومنے پھرنے۔ وہ گوگل میپ کی مدد سے متعلقہ جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ یہاں لائن میں بہت سارے گھر تھے، پرانے طرز کے گھر۔ جہاں روز رہ رہی تھی یہ ایک بڑا سا گھر تھا۔ یہ دراصل ایک ادھیڑ عمر عورت نے اپنے ایک بڑے سے گھر کو 2 کمروں کے پورشن میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہاں زیادہ تر لڑکیاں ہی رہ رہی تھیں، جاب کرنے والے یا پھر اسٹوڈنٹس۔ ایک پورشن میں 2 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن اور چھوٹا سا لاؤنج۔ 2 لوگوں کے رہنے کے لیے کافی جگہ تھی۔ روز نے پہلے پورا پورشن لیا تھا، پھر ایک اور لڑکی آئی، پر وہ 1 مہینہ رہنے کے بعد چلی گئی، اس لیے اب روز نے خود ہی ایڈ لگا رکھا تھا۔
وہ اکیلے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایمان نے گہرا سانس لے کر دروازے پر بیل دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے ایک خوبصورت سی دراز قد لڑکی کھڑی تھی۔ ہائے، میں ایمان ہوں، وزٹ کرنے آئی ہوں۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور گھبرائی ہوئی بھی۔ روز اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی۔ ویلکم ایمان، وہ بامشکل اس کا نام لے پائی۔ ایمان کو پریشانی سی تھی، پتہ نہیں روز کیسی لڑکی ہوگی، کیا کرتی ہوگی، وہ کسی پر اب بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ روز اسے لے کر اندر چلی گئی۔ اس نے ایمان کو کمرہ دکھایا، بہت پرسکون اور خاموش۔ ایمان کو پسند آ گیا تھا۔ تم اسٹوڈنٹ ہو؟ روز نے اس کے بیگ کو دیکھتے پوچھا۔ وہ ایمان کے چہرے سے اس کی پریشانی، ڈر اور خوف سب بھانپ گئی تھی۔ ایمان اسے معصوم لگی تھی، جیسے کوئی سنڈریلا بھٹک گئی ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ ایمان کو رکھ لے گی۔ جی، ماسٹرز کا 3rd سیمیسٹر ہے، یعنی فائنل ایئر، اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے بتایا۔ بیٹھ جاؤ اور ریلیکس ہو جاؤ۔ روز نے اسے صوفے پر بٹھایا اور پھر وہ کچن سے اس کے لیے پانی لے آئی۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جرنلسٹ بھی ہوں اور یہاں پچھلے 3 سالوں سے رہ رہی ہوں۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اچھی جگہ ہے۔ روز اسے تفصیل بتانے لگی تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ ایمان خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ پھر کب سے شفٹ کر رہی ہو؟ روز نے بالآخر پوچھ لیا۔ میں ایکچولی جاب ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے کوئی پارٹ ٹائم جاب ملتی ہے پھر اسی ایریا میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ ایمان جب ریلیکس ہوئی تو اس نے اپنا مسئلہ شیئر کر لیا۔ روز نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ جاب ڈھونڈنی پڑے گی لیکن امید ہے مل جائے گی۔ ویسے کس قسم کی جاب چاہیے؟ اوپر سوچ انداز میں پوچھنے لگی۔ کوئی بھی جس سے میں اپنا خرچہ اٹھا سکوں، ایمان نے صاف کوئی سے بتایا۔ تم یہاں شفٹ ہو جاؤ جب دل چاہے، پھر جاب بھی ڈھونڈ لیں گے۔ ایمان کو یقین نہیں آیا وہ واقعی اچھی تھی یا بن رہی تھی۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھی تو روز کو اچانک کچھ یاد آیا۔ یہاں پاس ہی 2 گھر چھوڑ کر مسز اسٹیفن رہتی ہیں۔ وہ ایک ویٹ ڈاکٹر ہیں، ان کا کلینک ہے۔ انہیں پارٹ ٹائم فرنٹ ڈیسک کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت ہے، تم چاہو تو ان سے بات کر سکتی ہو۔ ایمان کو جیسے یقین نہیں آیا، اسے کسی اسٹور میں بھی کام ملتا تو وہ کر لیتی، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ پرفیکٹ، میں ان سے بات کر کے بتاؤں گی۔ وہ مسکرائی تو ایمان کو حوصلہ ہوا۔ واپسی کی پورے راستے اب دعا کرتی رہی کہ اسے یہ جاب مل جائے۔ اگر مل جاتی تو وہ یہاں فوراً شفٹ ہو جاتی۔ وہ تھک ہار کر واپس لوٹی تو اسے شدید بھوک لگی تھی۔ اس نے فریش ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور سلمہ بیگم کو فون ملا لیا۔ سلمہ بیگم اس سے خفا تھیں پر زیادہ نہیں۔ ایک طرف سے سلمہ بیگم بھی اب پرسکون تھی کہ ان کی جان چھوٹ گئی تھی، لیکن وہ پریشان بھی تھیں کہ آخر ایمان پردیس میں کیسے رہے گی۔ کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں تھا، اور پھر جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ ایمان کو پورا یقین تھا وہ یہاں بلا وجہ نہیں آئی تھی، اس سے اللہ بلا وجہ یہاں نہیں لایا تھا۔ اس کے آنے کے پیچھے کوئی وجہ ضرور تھی، اور وہ جانتی تھی ہر مشکل کے بعد آسانی تھی، اور وہ جانتی تھی یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جانا تھا۔ اگلے دن روز نے اسے مسز اسٹیفن کے کلینک کا پتہ دے کر اسے انٹرویو کے لیے جانے کا کہا۔ وہ مسز اسٹیفن سے بات کر چکی تھی۔ اس نے سارے لیکچرز لینے کے بعد واپسی اولڈ ٹاؤن کا راستہ اپنایا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی جا رہی تھی کہ اسے یہ جاب مل جائے، چاہے زیادہ تنخواہ نہ ہو پر اسے مل جائے۔ وہ اللہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ کم میں بھی گزارا کر لے گی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ مسز اسٹیفن کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ ایک 55 سالہ گول مول سی ڈاکٹر تھیں جن کے موٹے شیشوں والی اینک ناک پر جمی تھی، اور وہ اینک کے پیچھے سے ہی ایمان کا پوری طرح معائنہ کر رہی تھی۔ کلینک پر زیادہ رش نہیں تھا۔ کچھ سوال پوچھنے کے بعد مسز اسٹیفن نے کہا، میں تمہیں روز کے کہنے پر یہاں رکھ رہی ہوں، تمہیں 3 بجے یہاں ہر حال میں موجود ہونا ہے، اور رات کو 8 بجے تم جا سکتی ہو۔ صرف اتوار کو چھٹی تھی۔ ایمان نے حامی بھر لی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے باہر نکل کر فوراً روز کو میسج کیا کہ اسے جاب مل گئی ہے۔ وہ خوش تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر حمیزہ کو بھی ایک میسج کر دیا۔ ادھر سلمہ بیگم کا بھی پریشانی سے برا حال تھا، پر یہ خبر سن کر انہیں بھی سکون کا سانس آیا۔ ریسا ہال واپس جاتے وقت اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ اللہ انہی کا وسیلہ بناتا ہے جن کی کوشش سچی ہو اور جو اپنی مدد کرنے نکل کھڑے ہو جائیں۔ وہ اپنی جنگی لڑنا سیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے مسائل حل کرنے کا ہنر جان رہی تھی۔ ریسا ہال میں اس کا مہینہ پورا ہو چکا تھا اور اسی ہفتے اسے یہاں سے شفٹ ہونا تھا۔ کائنات کو اس نے آج ہی بتایا تھا کہ وہ کل شفٹ کر رہی تھی اور اسے جاب مل گئی ہے۔ کائنات ساکت رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ مجھے جانا ہی تھا، آج نہیں تو کل، میرے بھی کچھ مسائل ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کائنات کو اس کے چہرے پہ دکھ کے سائے نظر آئے۔ وہ جانتی تھی عبدل اور اس نے ایمان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، پر کائنات اپنے غم میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ اسے ایمان کا خیال ہی نہیں آیا۔ اور اب جب اس نے جانے کی خبر دی تو کائنات کے دل کو کچھ ہوا۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو بے ضرر ہوں، جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیتے ہوں، اور ایمان ان نایاب لوگوں میں سے ایک تھی جو کبھی کسی کا برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس نے ریسا ہال کی مینجمنٹ سے بات کر لی تھی۔ سارے ڈیوز کلیئر کرنے کے بعد اب وہ میس میں بیٹھی تھی۔ آج یہاں اس کی آخری رات تھی۔ ایمان کا یہاں دل لگ چکا تھا۔ جہاں اس کی اس جگہ سے بری یادیں جڑی تھیں، وہیں ریسا ہال اسے بہت عزیز تھا۔ اپنا کمرہ، اپنی الماری، یہاں کا میس اور لائبریری، کیفے، اسے سب یاد رہنے والا تھا۔
منہ میں نوالا ڈالتے اس کے ہاتھ رک گئے اور آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ ضبط کر گئی۔ اس سے پہلے کائنات کچھ کہتی اچانک کسی کی آواز ابھری۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جان میس میں لگی اسکرین کے پاس کھڑا تھا۔ وہ سب کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ آج میں آپ سب کی ملاقات ایک ایسی لڑکی سے کروانا چاہتا ہوں جسے لگتا ہے کہ پاگل لوگ اصل میں پاگل نہیں ہوتے، بلکہ وہ کچھ خاص ہوتے ہیں اور وہ روپ بدل کر اس دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ الفاظ ایسے تھے کہ ایمان کے کان کھڑے ہو گئے۔ جان کی جانب اس کی پشت تھی۔ میس میں موجود سبھی اسٹوڈنٹس اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ جان شیطانی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ لیٹس واچ ریسا ہال کے مشہور ایمان ہے جو پاگلوں کو جوس بریڈ کا لالچ دے کر جانے ان سے کون سے اہم راز اگلوانا چاہتی ہے۔ ایمان کو اپنے کان پر یقین نہیں آیا تھا۔ جان نے کہکا لگایا۔ وہ اب تک عبدل کی وجہ سے جان کے عتاب سے بچی ہوئی تھی۔ اب عبدل نہیں تھا تو جان اسے کیسے بخشتا؟ اور پھر اسکرین جل اٹھی۔ اس پر ایک ویڈیو چلنے لگی تھی۔ ویڈیو میں اور کوئی نہیں، ایمان تھی۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ پوشیدہ دنیا کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی۔ وہ کسی مشکوک کی طرح بس اسٹاپ پر بیٹھی اس پاگل عورت کو دیکھ رہی تھی۔ ایمان تو حیران اور پریشان سی دیکھنے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی اور بنانے والا کوئی اور نہیں، جان ہی تھا۔ ویڈیو میں وہ کافی دیر کھڑی رہی، پھر وہ سامنے ہی موجود جنرل سٹور پر چلی گئی۔ میس روم میں ہلکی ہلکی سی سرگوشیاں جاری تھیں۔ جانے آگے کیا ہونے والا تھا اور ایمان جانتی تھی اس کی کتنی بے عزتی ہونے والی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے جان کو گھورا، لیکن اسے کون سا فرق پڑنا تھا؟ وہ ہنس رہا تھا، اسے چڑھا رہا تھا۔ اور پھر اسکرین پر ایمان اب جوس اور بریڈ لے کر آتی دکھائی دی۔ اس نے وہ دونوں چیزیں اس پاگل عورت کو تھمائیں۔ وہ خوش ہو گئی، پر اگلے ہی پل ایمان نے جو سوال کیا تھا اس پر وہ پاگل عورت حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یہ سب کیسا لگتا ہے؟ ایمان نے سوال کیا۔ عورت جس کے بالوں کو بے ترتیبی سے کاٹا گیا تھا اس نے حیرت سے ایمان کو دیکھا۔ البتہ وہ کچھ باتیں سمجھتی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر بریڈ کھانے لگی۔ اس ظاہری دنیا میں پاگل کا کردار ادا کرنا کیسا لگتا ہے؟ میں جانتی ہوں تمہاری حقیقی دنیا کچھ اور ہے۔ وہ جو کئی پہروں سے بھوکی ہونے کی وجہ سے بریڈ پر ٹوٹ پڑی تھی، ایمان کی بات سن کر جیسے ساکت ہوئی۔ اس نے ایمان کو یوں دیکھا جیسے وہ نہیں بلکہ ایمان پاگل ہو۔ وہ پھر ہنسی اور ہنستی چلی گئی اور اس کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ گو ٹو ہیل! اس نے ہاتھ میں پکڑا بریڈ اور جوس ایمان پر دے مارا اور گالیاں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ ایمان اس منظر کو کیسے بھول سکتی تھی، پر یہ دیکھتی پورا ہال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ایمان کو حد درجہ شرمندگی نے آ لیا۔ سب مس ایمانے کو بتائیں کہ ان کی پوشیدہ دنیا کیا ہے، اصل کردار کون سا ہے، اور ہم یہاں جوکر بنے کیوں گھوم رہے ہیں۔ جان اسے کہاں بخشنے والا تھا۔ سب ہنس رہے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس اس کی جانب اشارے کر رہے تھے۔ دا گریٹ ایمانے! ایمان کا دل چاہا وہ اپنا چہرہ چھپا کر یہاں سے بھاگ جائے، اور پھر اس کی نظر کائنات پر پڑی۔ وہ حیرانی سے ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا ایمان اکیلے میں یہ سب کرتی پھرتی تھی۔ اس نے اپنی ہنسی روکنا چاہی اور پھر وہ بھی اختیاری ہنستی۔ ایمان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے آج بہت دنوں بعد کائنات کو ہنستے دیکھا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد ایمان کی یہ ویڈیو پورے ریسا ہال میں پھیل چکی تھی۔ ایمان دا گریٹ کے نام سے اسے سب چڑھا رہے تھے۔ اس رات پورا ریسا ہال اس کی ویڈیو کی وجہ سے کھلکھلا اٹھا تھا، اور ایمان تو اگلے دن تک اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ یقیناً ریسا ہال اسے ہمیشہ یاد رکھنے والا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور اچھی ایپیسوڈ تھی۔ یہاں سے نا مجھے وہ والا ناول، کیا نام تھا، یارم، وہ جو سمیرہ حمید کا ناول ہے، وہ جو کارل اس کو تنگ کرتا ہے، کیا نام تھا، امرہ کو، ہاں، تو یہ مجھے وہ والی شرارت اس سے کارل اور امرہ یاد آ گئے ہیں یار۔ بڑے مزے کا ناول تھا۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو وہ سنیں، پورا میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے۔ خیر جی، اس ایپیسوڈ کی بات کرتے ہیں تو ایمان کی منگنی کا پتہ چلا اور وہ ٹوٹ گئی۔ یہ اچھی بات تھی۔ میں کوڑنے والی تھی، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ ختم ہو گئی، اور اس کی اماں نے کوشش کی ہے ختم کرنے کی، تو یہ ایک اچھی چیز ہو گئی۔ اچھا، تو ایمان کو نا اس کے ماموں سپورٹ کرتے ہیں، اس کے نانا ابو مطلب، اور اس کے بابا نہیں، ان کو شاید چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ پھر ظاہری بات ہے جو آپ پہ احسان کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی بات ماننی پڑتی ہے، تو اس کی امی نے اس کا رشتہ کر دیا ہے۔ لیکن چلو ختم ہو گیا ہے، اور ماسیل ابھی بھی کوششیں کر رہا ہے، ڈھیٹ نہ ہو تو چھوڑ دینا چاہیے یار۔ اور کائنات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب تم نکاح فائڈ ہو تو پھر تم اب عبدل کو کیوں کہہ رہی ہو کہ وہ اس کو بتاؤ میں اسے محبت کرتی ہوں؟ بھائی کرتی ہو تو اب کیا ہے، تم نکاح ہو چکے ہے تمہارا، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کرتی ہو تو اندر ہی کوڑ کوڑ کے مر جاؤ ہے نا، یہ کیا بات ہوئی؟ اور عبدل کیا عجیب سا کریکٹر ہے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ جو عبدل ہی جاتا ہے، وہ جو سائنٹیفک کوئی لیب میں ہوتی ہے نا، وہاں پر وہ عبدل ہی جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ دونوں آر جے کے بچے ہیں اور روحان جبیل کے، اور وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہوگا بچپن میں ہی، اس پہ کوئی کیس چلا ہوگا شاید، مجھے ایسا لگتا ہے، اور یہ دونوں اس کے بچے ہیں، اور اب وہ ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ شاید وہی ہے جو کہتا ہے کہ
اس لڑکی کو اس کی زندگی میں واپس لاؤ، اور میرے خیال سے وہ اب اپنے دونوں بچوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے. شاید کوئی ایسی وجہ ہوگی نا، وہ گمنام ہو گیا ہوگا. ہاں، اور کیا ہوا ہے؟ اور وہ جو لڑکی پاگل ہے وہ دائمہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ایمان بھی ہو سکتی ہے. اور خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.